الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین و اصحابہ المنتخبین اما بعد. واجب التکریم حاضرین کرام اور عزیز طلباء، اسلامی لٹریچر میں ایک اصطلاح ضروریات دین کی. دین نے جو کچھ ہمیں بتایا نا اس کے مدارج ہیں، سارے مسائل ایک درجے کے نہیں. یہ بالکل آپ جیسے علم والے لوگوں کے لیے انتہائی ضروری بات ہے جو میں سمجھا رہا ہوں. بہت سی باتیں ہیں جو دین میں بیان ہوئی ہیں، مگر ان کا ہم تک پہنچتے ہوئے ثبوت جو ہے نا اس درجے کا نہیں کہ اگر کوئی اس کو نہ مانے تو اس کو غیر مسلم قرار دیا جائے، کافر کہہ دیا جائے. بہت سی باتیں احادیث میں بیان ہوئی ہیں، تفسیروں میں، ان کو ہم ظنی ثبوت کہتے ہیں. ذکر ہے دین میں ان کا، مگر اس میں بحث کی گنجائش ہے. اس میں ہم سے کوئی اختلاف کرے ہم اس کی بات کو غلط کہہ سکتے ہیں، مگر اسلام سے خارج نہیں کر سکتے. کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ان کے دلائل ایک گروہ کے پاس بالکل قطعی ہیں، انہیں کوئی شک نہیں کہ ایسے ہی بات ہے، مگر شروع اسلام سے اس میں کچھ شبہات پڑ گئے. کسی دوسرے گروہ کو کوئی شک ہو گیا، بے شک وہ شک باطل ہو. اس کی مثال حضرت مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک شیخین کی حکومت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل قطعی دلائل سے ثابت ہے کہ وہ خلافت صحیح تھی اور وہ الیکٹڈ کیڈٹ سے، امت نے اپنی آزاد مرضی سے چنا تھا، ان کا دور بہترین ہے. مگر وہ کہتے ہیں شروع میں چونکہ کچھ لوگوں کو شک ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بنی ہاشم نے جو 6 ماہ بیعت نہیں کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، اور اس شکوہ میں وہ رہے کہ ہمیں کیوں نہیں مشورہ میں شریک کیا. اس سے شیعہ حضرات کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ حکومت ٹھیک بن گئی ہے، مگر ہمارے جو امام اور پیشوا تھے حضرت علی، انہوں نے اس پر احتجاج کیا تھا. اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ شبہ بے شک ان کا باطل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بعد میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ بیعت کی وہ تقیتاً تھی. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ چیزیں غلط ہیں، مگر شبہ ہو گیا شروع سے. اس لیے یہ مسئلہ جو ہے نا قطعی ہونے کے باوجود اس کا منکر بھی کافر نہیں. ہم یہی کہیں گے غلط کہتا ہے، کافر نہیں. کچھ باتیں میرے عزیزوں ایسی ہیں جن کو ہم ضروریات دین کہتے ہیں، وہ مسلمان کا بچہ جانتا ہے. اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں. اسلام میں سارے گروہ متفق ہیں، جو بھی دینی لٹریچر پڑھتا ہے وہ سب مانتے ہیں کہ ہاں کوئی کافر ہونا چاہتا ہو جائے، ورنہ اسلام کا مسئلہ یہی ہے. ان کو پھر ضروریات دین، ایسی دین کی باتیں جو بالکل یقینی ہو گئے، ان میں شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ختم نبوت کا. ہمارے فقہاء علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں اور جس میں بیان کیا کہ کون سی چیزیں جن کی وجہ سے کوئی شخص کافر ہو جاتا، اس میں یہی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فضا حبیب نبی ہیں، سچے ہیں، مگر یہ نہ کہے کہ آپ آخری نبی ہیں، وہ بھی کافر ہے. آپ پر ایمان میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ کو آخری نبی مانیں. یہ ختم نبوت جو ہے یہ ضروریات دین میں سے مسئلہ ہے، اس میں بحث کی گنجائش نہیں. کسی نے کافر ہونا تو اسلام کو چھوڑ کر جو چیز چاہے کہتا پھر، مگر مسلم ہو کر وہ کہنا کہ کوئی نیا آدمی نبی بن سکتا، بالکل اسلام میں اس کی گنجائش نہیں. ایسے لوگ مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں. اس کو علماء نے ضروریات دین میں شمار کیا کہ یہ شک و شبہ سے بالا حقیقت. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے دوسری باتیں جو بیان فرمائی نا، 1-2 حدیثیں بیان کر دیں، مگر آپ حیران ہوں گے کہ ختم نبوت کے موضوع پر ہر سٹائل سے جس طرح بھی بات سمجھائی جا سکتی تھی، 200 سے زیادہ حدیثیں آپ نے بیان. یہ موضوع اتنا اہم تھا کہ 200 سے زیادہ روایتیں ہیں نبی علیہ السلام سے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی. کبھی فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی. کبھی فرمایا انقطعت النبوۃ والرسالہ، نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، بند ہو چکا سلسلہ. کبھی فرمایا میرے بعد ایسے دجال پیدا ہوں گے، کلہم یزعمون نبی اللہ، وہ جھوٹے دعوے کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں. سن لو وانا خاتم النبیین ولا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور علماء امت نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر اس پر اجماع کیا. جتنے مسلمان گروہ ہیں نا، ہزاروں بیسیں ان میں، مگر کلمہ پڑھنے والے اہل قبلہ سب متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی. آپ کے بعد جو شخص دعویٰ نبوت کرے وہ مرتد ہے، اسلام سے خارج. اور یہ مسئلہ اتنا یقینی تھا
کہ ہمارے دور میں جس شخص نے دعویٰ نبوت کیا وہ بھی 20 سال تک مجدد اور ملم ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود مجھ پر الہام ہوتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ بتاتا ہے، ہم کلام ہوتا، 20 سال کی کتابیں ان کی بچوں، اس میں یہی ہے کہ جو حضور کے بعد نبی بنے وہ کافر ہے، اس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ مرزا غلام احمد کی بات کر رہا ہوں، برائے احمدیہ سے لے کر 1880 سے 1900 تک دہلی کی جامع مسجد نے کہا کہ میرے بارے میں شبہ کرتے ہو، میں نبی ہونے کا دعویٰ کروں گا، میں اسلام سے نکل جاؤں، کافر ہو کر مروں۔ مگر اچانک 1901 میں پھر نہ اپنے عقیدہ میں تبدیلی۔ یہ حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ یہ شک والا مسئلہ نہیں تھا، اسے بھی یقین تھا کہ اسلام میں یہی ہے کہ آپ کے بعد جو شخص نبی بنے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ 1901 میں، اور یہ بات اعلانیہ کہتے ہیں، اب جو روحانی خزان چھپتے ہیں نا، ان کی کئی کتاب میں ایک جگہ اکٹھی کر کے ایک جلد بنا دی، روحانی خزان نمبر 1 نمبر 2 جی باتیں میں لکھتے ہیں، جلال الدین شمس لکھتا ہے، یار یہ تناقض ہے کہ 20 سال یہ کہے کہ نبی بننے والا کافر ہے اور بعد میں کہنا نبی۔ اس کو حل اس طرح کیا کہ مرزا صاحب کو نبی کی تعریف نہیں پہلے آتی، نبی وہ تھے مگر وہ انکار کرتے رہے کہ میں نبی نہیں، کیونکہ انہیں خیال تھا کہ نبی وہ ہوتا جو نئی شریعت لائے۔ 1901 میں انہیں جا کر یہ سمجھ آئی کہ نہیں، بغیر شریعت کے نبی، اس لیے دونوں باتیں ٹھیک ہیں، نبی تھے مگر تعریف نہیں جانتے۔ حالانکہ دنیا جہان میں مشرق سے مغرب تک جو اللہ کا نبی کبھی آیا، ایک دن بھی اس کو اپنا عہدہ پہچاننے میں کوئی شک یا کوئی یہ بےزتی نہیں رہی، پہلے دن جانتا کہ میں اللہ کا نبی، وہی اسے بتاتی، سارا جہان مخالفت کرتا اور اعلان کرتا کہ میں اللہ کا نبی۔ اس طرح ہوتا کہ 20 سال کہے کہ جو نبی بنے وہ کافر ہے، تاریخ ہی نہ جانتا، اور اللہ تعالیٰ بھی خاموش بیٹھا رہا ہے کہ تو نبی ہے، کیوں اس طرح کرتا؟ 20 سال تماشا خدا دیکھتا۔ توبہ تو بھائی ڈرامہ اسلام کے ساتھ ان لوگوں نے کیا، ورنہ یہ مسئلہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے، اور کوئی بریلوی بند ہے، شیعہ بند ہے، وہابی بند ہے، وہ مسئلے جو ان میں گنجائش ہیں، بحث کی گنجائش ہے، شروع سے علماء میں اختلاف ہے، مگر ختم نبوت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اس میں اسلام والوں کو کبھی شک نہیں ہوا۔ اور یہ مسئلہ اس لیے بھی لازمی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی صحیح شان و اقتدار نہیں ہو سکتی جب تک ہم آپ کی ختم نبوت پر ایمان نہ لائیں۔ 3 باتوں کا نتیجہ ختم نبوت۔ کیوں اللہ نے نبی بند کر دی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک دین مکمل نہیں ہوا تھا، دین کی بہت سی باتیں رہتی تھیں، اس وقت نبی آتے رہے، جیسے پہلی کلاس میں آپ پڑھے، پھر دوسری پڑھے، PhD پر جا کر تعلیم کامل ہوئی، اسی طرح شروع سے انبیاء علیہ السلام تعلیم دیتے رہے، وہ سارے ہمارے استاد ہی ہیں، رہبر ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، آنکھوں کا نور ہیں، مگر وہ پہلی کلاس دوسری سے یہی کہتے رہے کہ اب دین کی بہت سی باتیں باقی ہیں، مگر وہ میں نہیں کہوں گا، میرے بعد آنے والا بتائیں، سب یہی اطلاع دیتے رہے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام دنیا سے گئے، وہ بھی آپ دیکھ لیں انجیل جس شکل میں بھی ہے، اب بھی آپ پڑھیں گے 4 انجیلیں سبحان عمریہ عیسیٰ علیہ السلام کی، ان میں ایک انجیل یوحنا کہلاتی ہے، سینٹ جان کی گاسپل ہے، اس میں بھی مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین کی بہت سی باتیں تھیں جو تمہیں بتانا تھیں، مگر اب تم انہیں برداشت نہیں کر سکتے، میں اللہ سے درخواست کروں گا، میرے بعد وہ رہبر بھیجے گا، وہ دین کو مکمل کرے گا، اور وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہے گا، جو کچھ کہے گا اللہ کی طرف سے کہے گا، اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ کچلا جائے گا۔ یہ ساری باتیں آج بھی انجیل یوحنا موجود، یعنی کہہ گئے کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا، آنے والا مکمل کرے گا، مگر رسول کریم علیہ السلام پر تکمیل دین کا اعلان ہوا۔ یہ پہلی خصوصیت حضور کی جو کسی نبی کو حاصل نہیں، کوئی امت نہیں دکھا سکتی کہ ان کا جو ہے نبی تھا یا رہبر تھا وہ کہہ گیا ہو کہ میرے بعد کسی کی ضرورت نہیں، یہی کہہ گئے کہ ابھی بہت سی باتیں دین کی باقی آنے والا بتائی۔ نبی علیہ السلام پر یہ اعلان اترا اور میدان عرفات میں اترا، جب سارا عرب اکٹھا ہو گیا حج کے لیے، اور نبی علیہ السلام نے اعلان کروا دیا پورے ملک میں کہ جو میری زیارت کرنا چاہتا ہو کر لے، آئندہ سال تم مجھے نہیں دیکھ سکو، میری وفات کا وقت آ گیا۔ آپ دیکھیں پھر پورا عرب منڈایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خادم رسول اللہ کہ بہت سے لوگ تو مدینہ شریف ہی پہنچ گئے، وہیں قافلے اکٹھے ہو گئے، بہت سے راستے میں ملتے گئے، اور وہ کہتے ہیں میں دیکھتا تھا نبی علیہ السلام کی سواری کو کہ حضور کی ناکہ کے آگے پیچھے دائیں بائیں انسان ہی انسان نظر آتے، لبیک اللہم لبیک ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ بھی اس مجمع پر فخر کر رہا تھا۔ جبریل علیہ السلام اترے وادی یقین کا، یا رسول اللہ اپنے ساتھیوں کو کہیں لبیک بلند آواز سے پکارے،
اللہ کو یہ مجمع آج بہت سال ہزاروں سال بعد پھر موحدین کا کافر. تو میدان عرفات میں نبی علیہ السلام پھر اپنی اونٹنی پر سوار تھے. تو وہاں آیت یہ اتری تک جس میں دین کی تکمیل کا اعلان ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج دین مکمل کیا. جو سبق آدم علیہ السلام سے شروع کیے یہ اس کا آخری لیسن ہے. اس کے بعد کسی سبق کی ضرورت نہیں، ان سے قیامت تک کام چلتا رہے گا. داد ہمارا آخری جامع کے داج، جو خدا کے پاس آخری پیغام تھا وہ قرآن میں اس نے دے دیا. نوئے انسان را پیام آخری حامل رحمت اللہ عالمین، انسانوں کے لیے آخری کلام. اس کے بعد ہمارے ساتھ باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آخری بات ہے اور اس کو لانے والا رحمت اللہ عالمین ہے. خاتمے تو پہلی بات جس کی وجہ سے اب نبی بند ہو گئے وہ یہ کہ دین مکمل ہو گیا. کون سی شاید باقی ہے تو نیا نبی آ کر بتائے گا، سوائے شرارت کے کہ نئی امت پیدا کر لے، حضور کی امت کے ٹکڑے کرے، سارے مسلمانوں کو کافر قرار دے دے. اس غلام نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ کوئی دین کی خدمت نہیں، نہ کوئی قرآن مجید کی اعلیٰ تفسیر لکھی. آپ ان سے پوچھیں نا قرآن مجید کے جو مشکل مقامات تھے جہاں مفسر الجھے ہوئے کوئی اس کا حل کیا اس مجددہ نبی نے؟ حدیثوں کی کوئی اعلیٰ شرح لکھی، اسلامی قانون پر کوئی اچھا مجموعہ دیا؟ کوئی شاید سوائے اس کے کہ میں مسیح اور مہدی ہوں، مجھے مانو، جو نہیں مانتے وہ کافر ہیں، ان کی بیٹیاں لے لو، اپنی بیٹیاں ان کو دو، یہود نصارہ والا سلوک ان سے کرو، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، ان کے جنازے نہ پڑھو. اور بیٹا تو یہاں تک پہنچ گیا بشیر الدین کے ایک چھوٹا بچہ مرا ہو غیر احمدیوں کو، پوچھا ان احمدیوں نے کہ اس کا جنازہ پڑھے، کہنے لگا عیسائی ہندوؤں کے بچوں کو پڑھ جائے، یہ کافر ان کے. صرف مسلمانوں کو ٹکڑے کیا اور ذرا برابر کام نہیں کیا. تو جب دین مکمل ہو گیا پہلی بات. اب دوسرا خطرہ یہ تھا کہ دین تو مکمل ہے مگر امت اس کو گم کر دے، اس میں رد و بدل ہو جائے جیسے پہلی امتوں میں ہوا کہ تحریف ہو گئی، کتاب بدلی گئی، پھر بھی نئے نبی کی ضرورت پڑتی کیونکہ عام عالم وہ کام نہیں کر سکتا جو نبی کرتا. نبی اللہ کا اپائنٹڈ ہوتا ہے، اس کو اللہ خود علم دیتا ہے، اس کی بات میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اور جو اسے نہ مانے وہ کافر ہو جاتا ہے. وہ اپنی طرف سے نہیں بولتا، اللہ کی طرف سے. عالم اور امام خواہ کتنا بڑا ہو اس کے خیال میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ اتحاد میں خطا کر سکتا ہے. نبی ایسا نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا منصب ہے. اور یقین جانے اس کائنات میں نبی سے آگے کوئی لفظ ہی نہیں جس کو کہہ دیا جائے نبی اللہ نے کر کے. آپ سارے دفتر لکھتے رہنا وہ سچا تھا، دیانتدار تھا، نیک تھا، کروڑوں کتابیں اس کی تعریف میں کرنے کوئی نہیں اس کی تعریف ختم ہونے. نبوت و تاج ہے جو اللہ عالم ہے صحیح اللہ تھا. اللہ آپ جانتا ہے کہ کسے رسول مقرر کرے، چھانٹ کر اس بندے کو نہ نبی رسول بناتا کہ نبوت چھوٹی بات. اس لیے نبی دوسری صورت یہ تھی کہ کتاب میں رد و بدل ہو جاتا. پھر حافظ صاحب بیٹھے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں اللہ نے قرآن میں گارنٹی دے دی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کتاب کو ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کے خود ذمہ دار ہیں. سب کتابیں بدل گئیں مگر یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں جرمن میں میونخ، سب نے کئی ہزار قرآن اکٹھے کیے کئی زمانوں کے کہ ان کا یار مقابلہ کرو، کوئی فرق دکھا دو قرآن میں، اسلام تباہ ہو جائے. مگر سب کو ماننا پڑا کہ سوائے قاتل کی کسی غلطی کے کوئی رد و بدل نہیں. قرآن وہی ہے. اب کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں 40 قرآن ہے، فلاں کہتا ہے یہ. بھائی سب کے گھر کی تلاشی لے لو، سب کے گھر میں یہی قرآن. مناظروں کی کیا بات ہے، جھگڑے مولوی کرتے رہیں، قرآن سب کے پاس ہے، اسی کی تلاوت کر رہے ہیں، اسی کی تفسیریں لکھ رہے ہیں، اسی کا حوالہ دیتے ہیں. تو دوسری بات تھی حفاظت نہ ہوئی، نہیں یہ بھی محفوظیت دین جو ہے کہ دین کی اللہ نے حفاظت کی. اور تیسری بات یہ تھی کہ رسول کریم علیہ السلام کسی قوم کے لیے آتے، جیسے پہلے انبیاء آتے تھے وہ اپنی اپنی امتوں کے نبی ہوتے تھے، ساری دنیا کا عالمگیر نبی نہیں کوئی آیا. کان النبی یبعث الی قوم خاصہ، یہ بنی اسرائیل کے لیے آئے. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول الی بنی اسرائیل، وہ کسی امت کے لیے. یہ جتنے عیسائی ہوئے سب گمراہ، ان کو عیسائی ہونے کا کوئی حق نہیں. عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی، باہر کی امتوں کے لیے نہیں. اپنے وقت میں انہوں نے کہہ دیا شاگردوں کے کہ فلسطین میں جو سامری آباد ہے نا اسرائیل، ان کے گھروں میں نہ جانا کیونکہ میرے پاس صرف بچوں کے لیے روٹی ہے، ان کے لیے نہیں. میں اسرائیلیوں کے لیے، قوم وہیں آباد تھی سامری، ان کو بھی نہ تبلیغ کرنا. یہ تو سینٹ پال نے بعد میں یہ فتنہ کھڑا کیا کہ ساری دنیا کے لیے کرسچینٹی، اور انہوں نے فساد برپا کر دیا. صرف اسرائیلیوں کے لیے تھا، وہ اپنی قوم کے لیے آتے تھے، عالمگیر نہیں تھے. مگر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا وانا بعثت للناس عامہ، میں ساری دنیا کے لیے بھیجا گیا. یہ 3 ضرورتیں ہیں میرے عزیزو. سوچ لو مسئلہ میں نے لاجی کے لیے بیان کیا، آتے ہیں حدیث الگ کہ یا دین ابھی مکمل نہ ہو، کوئی سبق رہتے ہیں، یا کتاب محفوظ نہ رہے، رد و بدل ہو گیا،
اس کو ریوائز کرنا ہو، یا ایک قوم کے لیے نبی آیا، دوسری قوم ابھی پڑھی وہاں ان کو ربانی ملا کو، یہ تینوں چیزیں جو حضور پر اللہ نے پوری کر دین مکمل کر لیا۔ اور یہ تکمیل دین اتنا بڑا انعام ہے، یہ تو بے قدری کر رہے ہیں نا کہ ایک یہودی عالم نے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، عمر تمہارے نبی پر ایک آیت ایسی نازل ہوئی ہے کہ اگر وہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید منایا کرتے۔ انہوں نے کہا کون سی؟ کہا یہی الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے کہا میں نے آج دین مکمل کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے تمہارے نبی پر۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے بندے اس دن ہماری دو عیدیں اکٹھی تھیں، ایک نہیں دو تھیں۔ اس دن میدان عرفات میں بھی تھے، حج کا سب سے بڑا حصہ میدان عرفات کی حاضری، اور ساتھ ہی وہ جمعہ کا دن تھا، جمعہ بھی ہفتہ وار عید ہے مسلمانوں میں۔ اس لیے اللہ کے رسول پر اس دن دو انعام تھے کہ میدان عرفات میں بھی تھے اور حج عرفہ۔ حضور نے فرمایا حج کے سارے کام جو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مگر عرفہ ٹل جائے، آدمی 9 تاریخ کو اور 9 سے آگے لمبا کر دیا، کھڑے ہم 9 کو ہی ہوتے ہیں، اصل وقت وہی ہے، مگر اگر کوئی رہ جائے بیماریاں، اس کا جہاز لیٹ ہو گیا، عید کے دن کی فجر اس سے ہونے سے پہلے رات بھی پہنچ گیا نا ایک آنکھ جب کھلے کی میدان عرفات میں، اس کا حج ہو گیا۔ اور اگر یہ وقت گزر گیا نہیں، پھر کسی سال کرنا پڑے گا۔ حج کا رکن اعظم جو ہے میدان عرفات کی حج، تو میدان عرفات میں سرکار کھڑے تھے، جمعہ کا دن تھا، آیت اتری، دین مکمل ہو گیا، کتاب کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری لے لی، پوری دنیا کے لیے رسول اللہ کی بعثت ہو گئی۔ اب کیا گنجائش ہے کسی نبی؟ اب رہ گئے، اب آنے سے پہلے میرے دوست ہیں ساتھ ہی گاؤں گونا، وہاں مولانا محمد امین صاحب، ساری عمر انہوں نے اسلامیات اور عربی پڑھائی، گھٹی اسکول میں، بے شمار شاگرد ان کے، نیک آدمی۔ ان کا فون تھا کہ ہمارے یہاں گاؤں میں ایک بچی نا یورپ سے آئی ہے، یہاں کی پڑھی لکھی، اس نے کہا مولانا ان حالات میں نبی آتے تھے، پہلے زمانے میں جو کچھ خرابیاں ہیں نبی آتا، آج کیوں نہیں آتا؟ تو مولانا نے جواب دیا، کہنے لگے کہ بڑا عالم ٹکرا، اس نے کہا یہ بیٹی وقت ہوتا تو بڑا عالم ٹکرا دیتے۔ اب بات کیا، جب مرزا غلام کا دماغ درست تھا، شیطان نے اسے اغوا نہیں کیا تھا، پہلی کتاب برائے احمدیہ میں سے نے لکھا، بات بڑی ٹھوس کہ پہلی امتوں پر یہ حادثہ آتا تھا کہ یا وہ اپنی کتاب سرے سے گم کر دیتے تھے تب نبی آتا تھا، یا پوری کی پوری امت کافر ہو جاتی تھی، مشرک بت پرست، کوئی حق والا گروہ نہیں رہتا تھا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے نئے نبی، اس وقت کسی نے کہا کہ نہیں کتاب اللہ بھی محفوظ ہے، اور اس امت کے بارے میں گارنٹی دی ہے اللہ کے رسول بھی اکرم رسول ہے، رسولوں میں سب سے اعلیٰ، اور یقین جانے حضور کی برکت سے ہم بھی اکرم امتوں میں سب سے اعلیٰ، اسی لیے خیر امت کا سب سے بہتر۔ ہم پر وہ وقت کبھی نہیں آئے گا کہ سارے کافر ہو جائیں، بے شک کتنے بگڑ جائیں، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، اللہ نے گارنٹی دے دی کہ میں اپنے نبی پر نبوت ختم کر رہا ہوں تو یہ ظلم کروں کہ امت پھر ٹھوکریں کھاتی پھر کو رہبر نہ ملے۔ ایک گروہ قیامت تک رہے گا، دجال کے آنے تک، عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے تک، جو حق پر قائم رہے گا، مشرق میں ہو مغرب میں، تھوڑے ہوں یا بہت رہیں گے، ورنہ بلند رکھیں گے کہ صحیح قرآن یہ سنت یہ مٹے گا نہیں۔ یہ خود غلام احمد نے کہا کہ جب قرآن بھی نہیں بدلے گا اور اس امت کو یہ حادثہ بھی نہیں پیش آیا کہ سارے کافر ہو جائیں، کیوں نیا نبی آئے؟ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو سبسٹیٹیوٹ بتایا کہ نبی نہیں آنے تو پھر حل کیا بات؟ آخر ہدایت کی تو میرا ضرور سوال پیدا ہوتا کہ قیامت تک پتہ نہیں کتنا زمانہ، ہم کہاں سے ہدایت لیں گے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم، بڑی پیاری بات تھی، بتا دیا نبی نہیں تو اور کون ہوں گے پھر؟ فرمایا تم سے پہلے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، تم سے پہلے جو بنی اسرائیل تھے ان کی نگرانی نبی کرتے تھے، کلما ہلاک نبی خلق، ایک نبی فوت ہوتا تھا اس کے بعد دوسرا نبی کھڑا ہو جاتا، وہاں یہ سسٹم تھا۔ اب آپ نے فرمایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری ہوں، میرے بعد نبی نہیں ہوں گے، کون ہوں گے پھر؟ وسائقون و خلافہ، خلیفے ہوں گے جو امت کو سنبھال کر کے، وہ ظاہری حکومت ہو خلافت راشدہ، یا علماء ہوں اور نیک لوگ ہوں جن کے بارے میں دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے دی، اور میں تاریخ سے ثابت کروں گا یہ ضمانت اللہ نے پوری کی ہے، ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں، ضرورت پڑنی نہیں، حضور کی امت اتنی بگڑ جائے گی کہ نبی نہ پڑے، نہ یہ امت بھی ساری کافر نہیں ہو گئی، کتاب بھی نہیں، ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس کل مئات سنہ من یجدد اللہ دینہ، اللہ ہر زمانے میں ایسے بندے کھڑا ہے۔ ہم نے ایک ترجمہ کیا ایک مجدد، غلط بات، ایک مجدد نہ ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے ڈھونڈنے کی، ایسے لوگ رہیں گے جو دین کو تازہ رکھیں گے، جماعتیں ہوں، ادارے ہوں، اکیلے علماء ہوں، ہر صدی میں اللہ اس امت میں ایسے لوگوں کو رکھے گا جو دین کو اصل شکل میں قائم رکھے گی۔
آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ریفر کروں گا کہ آپ اگر پڑھ سکیں تاریخ دعوت و عظیمت جو سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ لیکچر دیے، پھر وہ کتاب بنی، پہلی صدی سے لے کر انہوں نے دکھایا کہ جب کوئی چیلنج پیش آیا اور لوگوں نے سمجھا کہ اب اسلام کیا، ہاں کسی شاعر کی ضرورت پڑی، فارسی کی پڑی، فقہا کی پڑی، محدثین کی پڑی، غازی کی پڑی، اللہ نے اسی وقت تو تمہارا چیلنج جو ہے اس کا حل کر دیا۔ اتنی پیاری کتاب انہوں نے کہا، نبوت بند کی ہے تو اللہ نے امت کو چھوڑ دیا، وہ اس کو اس نے نظر انداز کر دیا؟ نہیں، ہر وقت خبر گیر ہے۔ وہ رومی کی مثال انہوں نے دی کہ جب لوگ نا خشک مسائل میں پھنس گئے، محبت اللہ کی عشق نہ رہا، رومی نے بنفری اجائی ہے، انہوں نے مثنوی لکھی جس میں صرف عشق کی بات دیا کہ اللہ سے محبت کرو ہے، صرف مولویوں والا خشک مناظرہ کوئی فائدہ نہیں، یہ ہڈیاں ہیں جو تم چونڈ رہے کتوں کی طرح، پیار کرو اللہ رسول سے۔ اور جب لوگوں کو ضرورت پڑی کہ کوئی غازی ہو، یہ سارا یورپ اکٹھا ہو گیا، ڈش جو تھے وہ آبادیوں میں گھومے کہ جہاد ان کا وقت آ گیا، سارا یورپ اکٹھا ہو کر 10-10 سال کے بچے جو صلیبی جنگیں ہم کہہ دیتے ہیں، پڑھو ان کے 90 سال بیت المقدس پر قبضہ، مسجد اقصی ان کے قبضہ میں، مسلمان ہار گئے۔ اور اتنا قتل عام کیا انہوں نے کہ خود ان کے مورخ لکھنے کی شرم آتی ہے ہمیں کہ صلیبی جو تھے جب وہ چرچ تک گئے، ہیکل تک، تو ان کے گھوڑے جو تھے نا یہاں تک ٹانگوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبتے جا رہے تھے، سارا بیت المقدس خون سے بھر دیا۔ اتنا ظلم کیا نا، جو چھپے ہوئے نا کہ بڑے مہذب ہیں، ہم تاریخ ہی نہ پڑھیں، سے زیادہ بدتر ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اب بھی دیکھو تم نے کہ پوری دنیا کو جہنم امریکہ نے بنایا، اگر یہ ڈھونگ نہ چاہتا کوئی خون خرابے نہ ہوتے، نہ قطروں کا، اس نے غیر محفوظ کر دیا دنیا کو۔ اور اب ان کے اپنے عقل مند چیخ رہے کہ تمہارے اس ڈالنے کے بعد دنیا محفوظ ہوئی ہے یا پرخطر ہو گئی۔ اس وقت بھی لوگ کہتے تھے نہیں عباسی خلیفے بس ہو گئے، مقابلہ نہیں کر سکتے ان صلیبیوں میں۔ تو اس وقت آپ دیکھ لیں نا، پھر ایک جنرل چاہیے تھا، اللہ نے پھر ایک غلام کو کھڑا کیا، وہ غلام تھا صلاح الدین، اٹھ کھڑا ہو، غیرت آئی اس کو کہ مسلمان حکمران مر گئے اور صلیبیوں نے مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا۔ بڑی خون ریز جنگوں کے بعد پھر اس نے ان سے مسجد اقصی کو رہا کرایا۔ اور اس کے کردار کے بارے میں آج تک انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے جو سلوک کیا اس کے مقابلے میں صلاح الدین کو دیکھ لیں، اس سے زیادہ شریف دشمن ہم نے نہیں دیکھا، کسی عورت کو قتل نہیں کیا، کسی بچے کو کچھ نہیں کیا، اور ہارے ہوئے حکمرانوں کو بھی اس نے معافیاں دی کہ کوئی مسلمان بدلا، صرف ایک کو قتل کیا۔ اس کی باری آئی، اس کافر عیسائی حکمران نے کہا تھا کہ مجھے اگر مدینہ شریف پہنچنے کا موقع پڑا تو میں محمد کی ہڈیاں اکھاڑ کرنا باہر پھینک دوں گا۔ اس کی باری آئی سلطان کا خون کھول، اس نے کہا سب کو میں نے معاف کیا، تجھے نہیں کروں، تو نے کتے یہ بکواس کی۔ اس رات کے بعد میں یہ بارے میں کہا کہ ہماری جانیں قربان، ہم سارے مسلمان مر جائیں تو یہ سودا سستا ہے، حضور کی عزت برقرار رہنے کی۔ تمہیں پتا ہے اللہ کے نبی کو کیا مان، اس کو قتل کیا، باقی سب کو چھوڑ دیا۔ پوری کتاب آپ پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ نبوت بند ہوئی ہے تو اللہ نے انعام کتنا کیا کہ ہر محاذ پر صوفی چاہیے، فقہا چاہیے، محدث چاہیے، کوئی فارسی چاہیے، غزالی یا راضی جیسے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہر میدان میں اللہ تعالیٰ مدد کرتا رہا کہ اسلام جو ہے نا یہ یتیم اور بیوہ نہیں ہوگا، رسول اللہ پر نبوت بند ہوگی تو ان کے بچے ہوں گے، آپ کی ذریت اور نسل ہوگی، پاک اولاد، علماء اور صوفی جو دین کو سنبھالے گا۔ اور انہوں نے سنبھالا، بڑا بڑا کام انہوں نے کیا اور ان کی برکت سے آج تک دین، ہم عمل نہ کریں وہ ہماری کوتاہی۔ مگر کوئی بندہ یہ شکایت کرے نا کہ دین کا پتہ نہیں چلتا، جھوٹ بولتا۔ اتنا مواد ہے قرآن مجید، حدیث پاک کی شرح، فقہ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، اولیاء کے تذکرے، یہاں اندھیرا نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات اتنی پیاری ہے، آپ نے فرمایا لیلھا کنہار ہے، میں اس امت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کی رات دن کے برابر ہے، روشنی روشنی ہے۔ حالانکہ دن رات میں فرق ہے نا ہمارے ظاہری میں، مگر نہیں، تمہاری روحانی دنیا میں رات اور دن برابر، نور ہی نور ہے۔ یہاں کوئی آدمی پریشانی ہو کدھر جاؤں، دین اتنا واضح کر دیا گیا۔ تو ختم نبوت ایک طرف رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتاتی ہے کہ حضور میں کوئی کمی ہو تو بعد میں کوئی آئے نا نیا رہبر، اور دوسری طرف سے اس امت کا خیر امت ہونا ثابت کرتی کہ یہ ساری امت کافر ہو جائے پھر نئی کوئی امت پیدا کرنی پڑے، نہیں، یہ گمراہ ہو جائے، غلط کام کرے، اچھے لوگ موجود رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اس کا کمال یہ جس پر ابن حجر فرماتے ہیں یار حد ہوگی نبی علیہ السلام کے فیض کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی، پہلے امت کے وہ پیشوا تھے، زمین پر دوبارہ آئیں گے۔ یہاں بھی یہ سوال کرتے ہیں بے ایمان یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں، تم کہتے ہیں حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے؟ بھائی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مگر عیسیٰ علیہ السلام نبی حضور کے بعد بنیں گے،
جب کہا جائے کہ یہ آخری لڑکا جس کو یونیورسٹی سے سند دی گئی، اس سے پہلے بے شک سارے زندہ رہے، یہ مر بھی جائے، آخری یہی جس کو سند الاٹ ہوئی۔ رسول اللہ کو آخر میں نبوت ملی، آپ سے پہلے لوگوں کو مل چکی ہے۔ لا ينبأ احد بعد، نیا کوئی آدمی جو ہے نا اس کو نبی اپائنٹ کیا جائے، یہ نہیں ہو چکے جتنے ہونے تھے آپ سے پہلے، اب کوئی نیا نبی نہیں ہوگا، اور جو پہلا آئے گا وہ ریٹائرڈ کی حیثیت ہوگا۔ جیسے پہلا بھی جنیا پریزیڈنٹ اگر ملک میں ہو تو وہ اب پریزیڈنٹ نہیں، اس کے اختیارات وہ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کوئی نبی والا کام نہیں کریں گے، کیا کرے اعلان کرے میں آ گیا ہوں مجھے مانو، اگر وہ کہیں تو عیسیٰ نہیں دجال ہوں گے۔ کوئی بندہ حضور کے بعد اب امت بنانے کی کوشش نہیں کر سکتا، آ کر اس امت میں داخل ہوگا۔ اسی لیے نماز کا وقت ہوگا جب اتریں گے فجر کا، اقامت ہو گئی ہوگی، ہمارا امتی کھڑا ہوگا، وہ جلیل قدر رسول ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم کھڑا ہوگا، غلام امتی، اور وہ کہے گا یا روح اللہ تقدم تعال صلی اللہ، روح اللہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آ گئے ہیں تشریف لائیں ہمیں نماز پڑھنے، فرمایا نہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، تکرمت اللہ حاضر، تاکہ اللہ نے اس امت کو شان دی ہے اس کو لوگوں کو پتا لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا رسولوں کے سردار، اس کے امتی نبیوں کے امام ہیں، نبی ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا نبی نہیں بنے گا، یہ نیا بنا ہے، وہ پہلے کے ہیں زندہ ہیں، آ جائیں گے دوبارہ، تو رسول اللہ کے امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اتنا قیامت تک بھی ایسا امتی رہے گا جو نبی کا امام بن سکے۔ اس لیے اس امت پر یہ کبھی نہیں وقت آئے گا کہ سارے بے ایمان ہو جائیں، نہ کتاب میں رد و بدل ہوگا نہ پوری امت کافر ہوگی، امت میں ایک طائفہ منصورہ رہے گا، گروہ جو حق پر قائم رہے۔ اس کے ہوتے ہوئے نا خود مرزا غلام احمد نے یہ دلیلیں دی تھی کہ نیا نبی کس طرح آ سکتا، مگر بعد میں گمراہ ہو گیا، الو سیدھا کر لیا، اور پھر نبی بننے کے بعد جو نبوت کا حال کیا، توبہ توبہ میرا خون کھول تھا کہ نبی بن گیا، شوق اور کردار کیا، نبی ایسے ہوتے کہ اعلان کر دیا کہ میں نے یہ پیش گوئی کی ہے، اور کہا اگر یہ پیش گوئی پوری نہ ہو تو یہی میرے جھوٹے ہونے کے لیے کافی، اور اس پیش گوئی کو 20-25 سال دہرایا، عربی کتابوں میں بھی اردو میں بھی فارسی کے محمدی بیگم سے میرا نکاح آسمان پر ہو چکا، یہ میرے گھر میں آئی، اس کا نکاح ہو گیا کسی دوسرے، پھر کہا اس کا خاوند مرے گا اور یہ بیوہ ہو کر میرے گھر میں آئی، پھر بہت بیمار ہو گیا، کہتا مجھے کوئی شک ہوا کہ شاید میں پیش گوئی سمجھ نہیں سکا، پھر الہام ہوا الحق من ربک فلا من الممترین، نہیں تیرے رب کی طرف سے یہ بات حق ہے، شک میں نہ پڑ، اور شک چوڑا مر گیا، محمدی بیگم اسی دوسرے کے گھر رہی، بعد میں مری، اتنا جھوٹا نکلا، اور تباہ کیا نبوت کو، توبہ توبہ، اس طرح نبی ہوتے، اگر تو نبی بنا کو نبیوں والا کام کر کے دکھا، پھر بھی کچھ مغالطہ رہی، جب پیش گوئیاں جھوٹی نکلی اور ماننے والوں نے کہا حضرت صاحب یہ کیا کہ اللہ کی طرف سے آپ نے پیش گوئی کی پوری نہیں، تو کہا یار میرے ساتھ اکیلے کے ہوا، جتنے نبی آئے ان کو شیطانی الہام ہوتے رہے، وہ نہیں پہچانتے تھے، کئی شیطانی الہام ہو گئے، وہ غلطی کھا گئے، مجھے بھی اگر ہو گیا، اور حوالہ دیا ضرورت الہام میں جھوٹا، کہ بائبل میں آتا کتاب سلاطین میں کہ ایک بادشاہ جو تھا وہ کافروں کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا تھا، اسرائیلی، اس نے اس وقت کے لوگوں سے نبیوں سے پوچھا، 500 نبی تھے، کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا، تو انہیں وہی آئی کہ انہیں کہہ دو کہ یہ جیتے گا، انہوں نے بتا دیا بادشاہ، مگر وہ قتل ہو گیا، بادشاہ قتل ہوا ہے، بالکل خلاف نتیجہ نکلا، کہتا وہ 500 نبی جو تھے ان کو شیطان کا الہام ہوا تھا، 500 نبی ایک وقت میں جھوٹے نکلے، توبہ توبہ، لعنت دے جو ایسی نبوت پر، اگر نبی ایسے ہوئے ہیں ان کو ماننے کا فائدہ کیا، اتنا گرایا نبوت کو کہ نبی 500 اکٹھے ہی اور سارے جھوٹے نکلے، حالانکہ بات وہاں کیا تھی، بائبل پر بھی بہتان، وہ نبی جو ہے نا ترجمہ کرنے میں وہ غلط کر دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا پیش گوئی کرنے والا، نجومی وغیرہ، وہ بال دیوتا کے نجومی تھے، نبی نہیں تھے اللہ کے سچے، بال جو بت تھا جس کو وہ کافر قوم پوجتی تھی اس کے پجاری تھے وہ 500، جس کو پرافٹ ہونے کی حیثیت پیش گوئی کرنے والے اس کا ترجمہ غلط کر دیتے ہیں، وہ اللہ کا نبی جو ایک تھا نا نکاح ساتھ ہی لکھا کہ اس نے بادشاہ نے کہا یار یہ تو ہے نا مندر کے پجاری، جو اللہ کا نبی ہے اس کو بلاؤ، اللہ کے نبی کو اس وقت بلا، یہ نہیں حوالہ دیا نام مراد ہے نکاح، اس سے پوچھا، اس نے کہا نہیں تو قتل ہوگا، اس کا نتیجہ وہ سچا نبی تھا، سچی نکلی بات، وہ پجاری جو تھے مہنت مندر کے، بات ان کی غلط نکلی، مگر اس ظالم نے اپنے آپ کو سچا کرنے کی، میری اگر کوئی پیش گوئی نہیں سچی نکلی تو 500 نبی کی نہیں نکلی، یہ نمونہ بتا رہا ہوں اللہ کی قسم آپ لوگوں کے سامنے، ورنہ یہ گروہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کی بات کی، بچپن سے میں نے ان کا سب کچھ پڑھا، میرے استاد قادیانی تھے، جتنا جھوٹا یہ گروہ ہے، اس کو مذہبی گروہ کہنا اور سمجھنا بے وقوفی، یہ صرف گورنمنٹ برطانیہ کی سازش ہے،
اور مرزا غلام احمد نے خود لکھا، تحریریں لکھ لکھ کر انگریزوں کو بھیجی کہ میں تمہارا خود کاشتہ پودا ہوں، یہ لفظ اس کے قلم سے لکھا گیا، تمہارا بیا بیج ہوں، میری مدد کرو، میری جماعت کا خیال رہو، رکھتے قادیانی چلا جائے ہم بھی کسی عدالت میں یا کسی جگہ افسر احترام کر، اب بھی کرتے، انہوں نے خود کھڑا کیا کہ جہاد کو ختم کرو، وہ مہدی اور مسیح جو تلوار لے کر آئے گا اس کا صبر ختم کرو۔ اس نے خدمات اپنی جتائیں کہ میں نے اتنی خدمت کی ہے حکومت برطانیہ کی، اور اتنا لکھا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، یہ اللہ کی حکومت ہے کہ 50 الماریاں بھر سکتی، یہ خدمات لکھ لکھ کر بھیجتا رہا۔ اسی لیے علامہ اقبال سے دوڑتے کہ یار رحمت، کافروں کی حکومت کو کہتا تھا کہ اللہ کی رحمت، رقصہ گردے کلیسا کر گرجوں کے طواف کرتا رہا، عیسائیوں کے مر گیا اور نبی بنا ہوا، انگریزوں کے ایجنٹ ہیں یہ مجاہدین کے دشمن، جہاد منسوخ، جہاد تو انگریز کافر جو ان کی سمجھو اس کے لیے ایٹم بم کہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد رہا ہے کہ مسلمان کچلے جانے کے لیے نہیں بنا، ٹھیک ہے ہمیں نہیں یہ حکم کہ ہم زیادتی کریں، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، مگر ظلم سہنا بھی ہوا۔ مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک جگہ بہت پیاری بات کہی کہ ظلم کرنے والے جتنے مجرم ہیں نا ان سے زیادہ مجرم ظلم سہنے والے ہیں۔ انہوں نے سہنا شروع کیا تو ظلم کرتے گئے نا، ولدان تھوڑے ہوتے ہیں ظالم، یہ بے حس ہو کر آگے لیٹ جاتے ہیں، ظلم کرتے رہتے، کھڑے ہو جائیں تو کیوں ظلم کرے، گلا دبوچ لے ان کا۔ تو جہاد ظالموں سے ہاتھ سے خنجر چھیننے کے لیے کہ ظالموں کو ظلم نہیں کرنے، خود نہیں ظلم کرنا۔ ایک شخص نے خوش دل تہرانی تھا، ایرانی شاید، اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بڑی پیاری بات کی، نہ ظلم کن مکسے نئے بزیر ظلم دے رہا۔ حسین کیا سکھاتا کہ کسی پر ظلم کرنا اور نہ ظلم کے زیر سایہ رہا ہے، ہم ہی مرام حسین استمند کے دین است، کہتا یہی حسین کا مقصد تھا اور یہی اسلام کی منطق کہ ظلم کرنا بھی نہیں اور ظلم سہنا بھی نہیں، اس طرح نہیں کمزور بن کے رہنا کہ جو جی چاہے ہمیں کھاتا جائے، نہیں۔ تو غلام احمد نے سوائے اس کے کہ جہاد کو حرام کر کے، اور اسی لیے اقبال نے بڑی پیاری بات کی، اس کے دشمن نام نہیں لینے دیتے، اقبال کا کبھی ذکر نہیں کرتے، وہ مولویوں کی طرح اس نے بحث نہیں کی، اس نے کہا یار پہچانو ایسا بندہ ہے امام مہدی بن سکتا، فتنہ ہے ملت بیضا ہے امامت اس کی، مسلمان امت کے لیے ایسے شخص کا امام بن جانا قیامت ہے، فتنہ ہے ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، یہ سبق دے کہ وقت کی حکومت پائے، چاہے سکھ کی ہو چاہے انگریز، اس کی اطاعت کرو۔ اسلام تو مسلمان حکومت کے لیے اطاعت کا حکم نہیں دیتا اگر وہ غلط حکم دیتے ہیں، لا طاعت لمخلوق۔ حضور نے فرمایا اگر مسلمان حکمران بھی غلط حکم دیتا کسی اہلکار کو اجازت نہیں مانے، صاف کہہ دے کہ یہ خلاف آئین بات ہے، میں آئین کا پابند ہوں تو مسلم ہوتے مجھے حکم دیتے، مگر یہ کافروں کی حکومت کو رحمت کہتا۔ تو علامہ اقبال نے میرے 2 نبی بنے نا ہمارے من، توبہ تو ہے، بہارلہ بن گیا ایران میں، انہوں نے تو اچھا کیا، اسی وقت ان کے دفتر سیل کیے اور قتل کیا محمد علی باب کو اور ان کو خلاف آئین قرار دیا، ملک سے نکالا، باہر دفاع ہوئے بھائی۔ ہمارے یہاں قادیانی اس نے حج کو منسوخ کیا، اس نے جہاد، ایران بود ہندی نژاد، وہ ایران سے پیدا ہوا، یہ ہندوستانی نسل سے، حج بیگانہ ہوئی از جہاد، اس کو حج کا فلسفہ سمجھ میں نہ آیا، اس کو جہاد کی روح نہ سمجھ آئی، سینہ گرمی قرآن کہتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے ایسے بندے جن کے سینے میں قرآن کی حرارت ہی نہیں، یہ نبی بندے، جی چنی مرنا سے امید ہے بھائی، نبی ہونا تو کچھ آ رہا ہے، یہ تو امام بن کے قابل مسلمانوں کے رہنمائی بن۔ مسلمانوں کا رہنما وہ تھا جس کو اقبال نے کہا موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کر، اس کو امام مان اور لیڈر مان جو کہے کہ مرنے سے بگڑتا کچھ نہیں، موت سے تم ڈرتے ہو، موت کے آئینے میں دکھائے کہ یار نظر آتا، مرو لقاء اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، بگڑے گا کیا، جنت میں چلے جاؤ گے۔ اسی لیے جہاد کی روح فرمایا موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار، جینا حرام ہو جائے، ہم جینا چاہتے ہیں، وہ غازی مرنا چاہے کہ یار جلدی مریں، اللہ سے جا کر ملاقات کریں۔ اب کیسی باتیں ہیں رسول اللہ کے ساتھیوں کی، درمیان میں بات ہے کہ ذرا کر دوں، نبی علیہ السلام کا تذکرہ تو ایسی بات ہے نا، طویل بود لذیذ بود حکایت دراز پر گفت، مزیدار بات ہے، کتنی لمبی کریں مومن کی غذا۔ میدان احد تھا، یہی مہینہ تھا میرے بچوں شوال، اور رسول کریم علیہ السلام جنگ احد کے لیے جانے والے تھے، تو ایک گھر میں جھگڑا ہو گیا، ایک باپ تھا لنگڑا تھا عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ، 4 بیٹے تھے، بیٹوں نے کہا ابا جی ہم جہاد پر جائیں گے، آپ کو اللہ نے نا معاف کے رکھا ہے، معذور سمجھا، آپ نہ جائیں۔ انہوں نے کہا بیٹا نہیں، آپ جائیں نہ جائیں میں جاؤں گا۔ مسئلہ نبی علیہ السلام تک پہنچا
تو نبی علیہ السلام نے کہا عمر ٹھیک کہتے ہیں بچے، قرآن نے کہا کہ جو لنگڑے ہیں ان کو معافی ہے، بچے ظاہر ہیں۔ اتنا شوق شہادت تھا کہ اس نے لنگڑا کر حضور کو دکھایا اور کہا اللہ کے رسول میں اس طرح لنگڑاتا ہوا جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بچوں نہ روکو جائیں، اور جو پہلی چینی شہید ہوئی ان میں عمر بھی کر بجائے جان بچانے کے۔ اور بدر کا موقع تھا، اس وقت باپ بیٹا ساتھ تھا، بیٹا فیصلہ باپ تھے، دونوں میں یہ جھگڑا ہو گیا کہ میں جاؤں گا آپ کے ساتھ، دوسرا کہتا میں جاؤں۔ ٹاس ہوا، ٹاس بیٹے کا نکلا ساتھ، تو حضرت خیسمہ نے باپ نے کہا بیٹا ٹاس تیرا نکلا مگر باپ ہونے کا حق ہے میرا، تو مجھے موقع دے دے، مگر ساتھ نہیں مانا۔ اس نے کہا ابا جی کوئی اور بات ہوتی نا میں آپ کو موقع دے دیتا، یہ جنت میں جانے کا معاملہ ہے، میں کس طرح آپ کو دے دوں۔ وہ بدر میں شہید ہوا، اور خیسمہ پھر جو انہوں نے بہت سے پہلے خواب میں دیکھا کہ ساتھ باغوں میں ٹہر رہا، اور پوچھا کہ بیٹا تو مر گیا، تو اس نے کہا ابا جی صرف پردہ ہے، جو مرتے ہیں یہاں سے آگے جا کر باغوں میں ٹہلتے، یہ خیسمہ بھی شہید ہو گئے۔ تو اقبال کہتے ہیں یہ جہاد کو منسوخ کرتا رہا نامراد کہ انگریزی حکومت کی اطاعت کرو، یہ اللہ کی رحمت ہے کافر حکومت کو، اور مسلمان کا امام تو وہ ہے موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی تھی، کہاں سید احمد شہید اور کہاں مجاہدین مولانا فضلہ خیر آبادی، اور کہاں ایسے نالائق لوگ انگریزوں کے ایجنٹ اور نبی بن گئے۔ حیرت ہوتی ہے کہ بعض ڈاکٹر اور پروفیسر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں سن سنا کر باتیں، وہ غلام ہیں ان کی کتابیں تو پڑھ لو، یہ ان کے جو مناظرہ ان کی نہ پڑھو، یہ سنوار کر بات کرتے ہیں، جو اس نے خود لکھا تم پڑھو تو حیران ہوگی کہ اس سے زیادہ پاگل آدمی کوئی نہیں، کسی ایک بات پر ٹھہراؤ نہیں۔ 12 سال عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پر ہیں، دوبارہ آئیں گے، تلوار سے حکومت کر۔ 12 سال کی کتابوں میں بیٹا یہی لکھا جو مسلمان کہتے ہیں۔ پھر یکا یک فتح اسلام، توضیح مرام، ازالت الرام، کہ مجھے غلطی لگی تھی وہ تو مر گیا۔ پھر اس کے بعد بھی نبی نہیں بنا، جو نبی بنے وہ کافر ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ 1900 تک یہ 20 سال کی کتابیں، وہ لاہوری پارٹی لیے پھرتی کہ نبی ماننے والے کافر، وہ بھی اس کی کتابیں دکھاتے ہیں۔ یہ رب والے کہتے ہیں ٹھیک ہے حضرت صاحب پہلے یار مغالطے میں تھے، 1901 میں انہیں سمجھ آئی۔ ایسا تماشا بنایا نبوت کے ساتھ، اور نبی اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ، آسمان و زمین ٹل جائے ان کی بات نہ کرے۔ آخری بات میں کہہ دوں، آپ نے کچھ سوال ہی کرنا ہے کہ میں ربوہ بھی گیا، یہاں بھی الہی اسپتال کے سامنے مصطفیٰ آباد میں اکٹھے ہوئے، سارے ضلع کے تھے مربی، مجھے بلایا، میں نے انہیں موقع نہیں دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ مر گئے، انہوں نے پھنسانے کے لیے ڈھونگ رچا رکھا، عیسیٰ علیہ السلام مر گئے تو نبی بن گیا، وہ مر گئے تو اور بھی نبی مر گئے، نہ لڑا پڑو۔ یہ عجیب بات ہے کہ وہ مر گئے اس لیے میں نبی ہوں، تو دلیل کی قسم ہے۔ میں نے بات ہی یہاں سے شروع کی کہ میں یا علیہ السلام کو چھوڑنے لگا، خدا کے لیے میری مدد کرو، بچاؤ۔ حیران ہو گئے کہ یہ بات کہنے، میں نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے تلاش حق کے لیے دانشور، فلسفی، سائنسدان سب کی کتابیں پڑھی، کہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں جو کہوں 100% حق، کوئی گروہ نظر نہیں آیا، سب کہتے ہیں ظن و تخمین، ہمارا خیال ہے، ہماری رائے ہے، ہو سکتا غلط ہو، اسی لیے اختلاف ہے ہم میں۔ ایک گروہ دنیا میں ایسا نظر آیا جنہوں نے کہا ہم نہیں بولتے، ہمیں اللہ بتاتا ہے، اور اللہ غلطی نہیں کھاتا، ہماری بات جو آنکھیں بند کر کے، یہ انبیاء کا گروہ تھا، مان لیا اس کو۔ اب نام لیے بغیر میں نے کہا، مگر بعد میں حال ان کا بھی یہ کھلا کہ ایک بات کہہ دی جھوٹی ہوئی، اور پھر کہہ دیا میں کیا کروں یار، شیطان مجھے نہ الہام کر گیا تھا، میں سمجھ نہیں سکا۔ ان کا بھی پٹھا بیٹھ گیا، وہ سمجھ گیا کہ مرزا صاحب کی بات۔ کہنے لگے اس سوال کا جواب ربا بھی ملے گا، آپ چلیں گے وہاں؟ ہاں چلو۔ وہاں بشیر احمد صاحب ہیں ان کے ذمہ دار، وہاں چلے گئے۔ وہاں بات، اب ان نامرادوں نے اپنے ساتھ پچھلے انبیاء کو بھی لپیٹ لیا، خود جھوٹے نکلے، جبہ اوڑھ لیا، مگر اوپر پورا نہ آیا، بہت کوئی چھوٹا منصب تھا کیا جی، اگر ہماری پیش گوئیاں نہیں پوری ہوئی تو یونس علیہ السلام کی کیا پوری ہوئی، اندازہ کرو۔ اس سچے نبی کو بھی جھوٹا، اس نے بھی کہا تھا 3 دن بعد عذاب آئے گا، نہیں آیا۔ اب جب اس نے بات کی بڑا حملہ کیا، مگر میری سن کر اس نے کہا یار 90 سال میں ہمیں ایسا آدمی نہیں ملا۔ میں نے کہا اگر یونس علیہ السلام نے کہا نا تھا 3 دن بعد عذاب آئے گا اور عذاب ٹل گیا، تو میں یونس کو نبی نہیں مانوں، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا توبہ توبہ، سارے مولوی لکھتے ہیں، مگر لکھتے ہیں قبروں میں چلے گئے، وہاں حساب دیتے ہوں گے کہ کس کمبخت نے انہیں بتایا تھا کہ یہ حضرت یونس نے یہ پیش گوئی کی۔ یہ بائبل کی خرافات، قرآن میں کہیں لفظ نہیں، نہ رسول کریم نے فرمایا کہ اس نے کہا 3 دن بعد عذاب آئے گا۔ اگر نبی کہہ دیتا اور عذاب نہ تھا، نبی کیا ہو سکتا تھا؟ پھر نجومی اور رمالی ہوتا نا، کوئی پنڈت برامن، نبی نہیں ہو سکتا۔ افسوس تو یہ کہ ہمارے اپنے لوگوں نے کئی باتیں غلط لکھ لی،
قطعاً نہیں یونس علیہ السلام نے یہ کہا. ٹھیک ہے کہ جب وہ ہجرت کر گئے پھر اس قوم کو خیال آ گیا کہ جو نبی کہتا ہے کہ میری بات نہیں مانو گے عذاب آیا نہیں تھا, آئے گا. وہ تو ہر نبی کا کلیہ. پیغمبر ہم سے ناراض ہو گیا آنا عذاب, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ساری امتوں میں صرف یونس کی قوم خوش قسمت نکلی جنہوں نے وقت سنبھال لیا. نبی کی ہجرت پر وہ پچھتائے. بادشاہ نے اعلان کیا کہ ٹاٹ پہنو, سر ننگے کرو, راکھ اوپر ڈالو, میدان میں نکلو, معافی مانگو اللہ سے. نبی غصے ہو کر چلا گیا. وقت ٹل گیا. ابھی عذاب آیا نہیں تھا, نہ آنے کا وقت تھا. بتایا ہوا تھا نا کہ نبی کا انکار کرتے رہو گے تو آئے گا. پھر وہ آنا تھا لازم, وہ جمے رہتے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا کیوں نہ کوئی دوسری کو, یہ کہتے استثناء, مولوی صاحب استثناء نہیں, اللہ تو ترغیب دیتا کہ دوسری قوموں نے بھی وہ کام کیوں نہ کیا جو قوم یونس نے کیا, تاکہ وہ بھی عذاب سے بچ جائے. وہ سنبھل گئے, باقی قومیں نہیں سمجھ. حیران ہوا. پھر میں نے کہا یار نبی جو ہوتے ہیں انہیں چاہیے سچ بولیں. اس مرزا غلام نے اگر سمجھ لیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے, بسم اللہ. اور میں نے کہا یہ بھی نہ معاشر سمجھنا کہ میں کنی کی طرف ہوں, اگر اس پر بھی بحث کرنی ہو کر لیں شوق پورا. مگر معاملہ یہ ہے کہ اس نے کیوں نام دیا کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم جیسے امام اور محدث بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے. یہ جھوٹ کیوں بولا؟ ان کی کتابیں نکالو, یا مجھ سے ایک جگہ نہیں 20 جگہ میں نکال کر دکھاؤں گا کہ وہ دونوں لکھتے ہیں زندہ اپنے جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھایا گیا اور زندہ دوبارہ. ان کا نام کیوں اس نے دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا؟ تو 5-6 منٹ کے لیے بالکل اللہ گواہ قادیانی ساتھ ہی سے لیٹ گیا اور مشکل سے وہ سنبھال کر کہا کہ ہم نے تو ان کی کتابیں ہی نہیں پڑھی. ابن تیمیہ. میں نے کہا کوئی بات نہیں, 2 کتاب کیا میں مہیا کروں گا, آپ کی لائبریری ہے, آپ کی ٹیمیں ہیں, وقت لے لیں. جب بھی ملے. اور میں نے کہا تمہارے خلیفہ کو بھی خط لکھا تھا, کوئی جواب نہیں آیا. جہاں ہے نا ابن تیمیہ اور ابن قیم نے یہ بات کہی جس نے کتاب البریہ میں لکھی, وہ دکھا دو تمہارا امام سچا. اور اتنا جھوٹا اور کذاب آدمی, تو لعنت ہے اس جھوٹے پر. کیوں اس نے یہ کیا؟ تو عزیزو دوستو یقین جانو یہ بات جیسے انداز میں کر رہا ہوں جارحانہ ہے. یہ گروہ جھوٹا ہے اور اچھے بڑے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. رسول اللہ کی امت ہوتے ہوئے ہم نئے نبی کا انتظار کریں. لعنت ہے ہمارے مسلمانوں پر. اللہ کے رسول دین مکمل کر گئے, کتاب اللہ کی محفوظ ہے, امت میں اللہ کے مجدد نبی نیک لوگ صالحین لگاتار آ رہے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کوئی نیا نبی تلاش کرتے تھے, اور کام اس کا صرف یہ ہو کہ امت کو ٹکڑے کرے کہ یہ باقی کافر ہو گئے, میرے ماننے والے مسلمان. اس نبی کے آنے صرف یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نئی امت بن جاتی ہے اور کچھ نہیں. اس لیے اقبال کہتے ہیں لا نبی بادی احسان خدا. یہ نبوت کا مسئلہ جو نبی بند ہے اس کو بہت بڑی رحمت سمجھو. نبی آتے رہتے, کچھ مسلمان ہوتے, کچھ کافر ہوتے جاتے. اب حضور کے آ جانے کے بعد قیامت تک آپ مطمئن ہو جائیں, ہم میں 1000 جھگڑا ہو, بحثیں ہوں, گمراہیاں ہوں, بیوقوفیاں ہوں, کافر نہیں ہو سکتی. کوئی ایسا شخص نہیں پیدا ہوگا یہ دعویٰ کرے کہ میں آ گیا ہوں مجھے مانو. جس نے یہ کہا مجھے مانو اور نہ مانو کافر, خود کافر. حضور کے اللہ تعالیٰ نے تا نہیں وحدت سے مارود, تاکہ امت کی وحدت کو نقصان نہ پہنچے. حق تعالیٰ نقش ہر دعویٰ سے, اللہ تعالیٰ نے ہر دعوے کا نقش توڑ دیا. اب دعویٰ نہیں تو کر سکتا, تو نیک ہے تو نیکی کر. جو تیرے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ان کو مرشد ہے تو سیدھا راہ بتا. مگر یہ اعلان کرے کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں, جو میرے مرید نہیں بنے یا مجھے نہیں بنے وہ کافر ہو جائیں گے, یہ حق نبی کا تھا. اب آپ کے بعد کوئی نہیں. اس بارے میں ایک پیارا واقعہ جو اگر میں آج بیان کروں تو بات نامکمل رہ جائیے. لطائف المنن لکھی ہے امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ. اس میں وہ لکھنا ہے شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی, بدنام تو ہیں لوگوں میں مگر بڑے عارف ولی تھے اللہ کے. وہ کہتے ہیں کہ میرے شہر کے جو عالم تھے نا, میں ان سے نہ ختم نبوت کی برکت سمجھو. آج تم کافر ہونے سے بچ گئے ہو, میری باتیں نہ مانو, بابا برکت علی کی نہ مانو, مودودی کے کافر نہیں ہو. صرف جس سے کافر ہونا تھا وہ رسول اللہ کی ذات, ان کو نہ مانو. کہ باقی غلط تم نے کیا, بیوقوفی کی, وہ سب کہہ سکتے ہیں, کافر نہیں کہتے. تو کہتے ہیں میں ناراض تھا اپنے شہر کے عالم سے, تو خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا, قربان جائیں آپ پر, سخت ناراض میں غصے میں, اور کہا تو فلاں عالم سے ناراض ہے؟ تو میں نے کہا ہاں. کیوں؟ وہ میرے مرشد جو ہے نا شیخ ابو مدین مغربی, یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے خلیفہ, میرے مرشد کو اچھا نہیں سمجھا. تو حضور نے جلال میں فرمایا کہ تجھے مرشد کی پڑی ہے, مجھے وہ نبی نہیں مانتا. میرے نبی ہونے کا تو نے خیال نہیں کیا کہ میرا امتی اپنے شیخ کو روتا. صبح ہی جا کر اس سے معافی مانگ, اس سے صبح کر, ورنہ یاد رکھ تجھے اس کی ایسی سزا ملے گی جس کا تو اندازہ نہیں کر سکتا. میرے نبی ہونے میں تیرے ساتھ ہے, تو بھی مانتا, وہ بھی مجھے نبی, وہ رشتہ نہیں تجھے پیارا لگا, اپنے مرشد کی پڑی ہوئی ہے. صبح ہی جا کر کہتے ہیں میں نے اس سے معافی مانگی عالم دین سے,
اور اس سے تعلقات بحال کی. یہ نقطہ ہے ختم نبوت کا کہ حضور کے بعد آزادی کا اعلان ہو گیا. آپ کھلے دل سے مجھے جٹا سکتے ہیں, میری دلیلوں کا رد کر سکتے ہیں, آپ کو یہ خطرہ نہیں کہ کافر ہو جائیں گے. اگر رسول ہوتے نبی علیہ السلام, ان کی بات کو آپ رد کرتے, اسلام سے نکل جاتے. اس لیے جب کہا نبی نہیں آئے گا, امت کو آزادی مل گئی. ابو بکر ہو, عمر ہو, سب کی باتوں کو جانچو. جو بات نہیں ماننے میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ادنا آدمی کھڑا ہو گیا. حضرت عمر نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا میری سن اور مانو. ایک عام مسلمان کھڑا ہو گیا, نہ سنیں گے نہ مانیں گے. آپ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جو کرتا آپ نے پہن رکھا, اتنے لمبے قد کے آپ کے, جو لوگوں کو کرتے ملے ہیں نا چادریں, وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ ہم چھوٹے قد کے آدمی کا کرتا نہیں بنتا. آپ اتنے لمبے قد کے ہوتے کرتا پہنے ہوئے. آپ خائن ہیں, بددیانت ہیں. 2 چادریں آپ نے بیت المال سے لی, آپ کی نہیں سنیں گے, آپ نہیں خلیفہ رہ سکتے. حضرت عمر نے کہا توبہ, مجھے حضور نے جنتی کہا, یہ کہا تو کون ہے؟ نہیں. بیٹے کو اشارہ کیا عبداللہ کو کہ بیٹا اپنے چچا کو مطمئن کرو. تو اٹھے, انہوں نے کہا چچا جی آپ سچے ہیں, ایک چادر مجھے ملی تھی, وہ میں نے ابا جی کو دے دی. 2 چادروں سے بنا کرتا, میرا حصے کی چادر. اس نے کہا بات کریں, ہم سنیں گھر میں. یہ ہے آزادی کا چارٹر جو ختم نبوت ہے. لا نبی آبادی چھوٹی بات نہیں, آزادی کا اعلان ہے. امت آزاد ہے, بات پرکھے گی, دلیل لے گی. ویسے کوئی روب ڈالے گا کہ میں فلاں ہوں اس لیے میری بات مانو, یہ گیا. وہ جو شخصیت کو ہے نا مانا جائے, وہ نبی تھا. اب وزن کیا جائے گا بات کا, تم جو بات کہتے ہو اس کی کیا حیثیت. وہ روب جو تھا نا کہہ رہا ہے فلاں, وہ صرف نبی تھا, اللہ کی طرف سے بولتا تھا. نبی کی بات کو جلائیں تو کافر ہو جاتا. اب کافر ہونے کا اندیشہ نہیں رہا, مگر اس ظالم نے نبی بن کر پھر فتوے دے دی کہ مسلمانوں کی بیٹیاں لے لو, ان کو نہ دو, یہ کافر, ان کا جنازہ نہ پڑھو, ان کی نمازیں نہ. نبی بننے سے صرف یہ فائدہ ہوا توبہ توبہ کہ امت کا ٹکڑا ہو گیا کہ تو حضور کی ختم نبوت نے امت کو ایک جگہ کر رکھا. اب یہ ٹکڑے ہونے کے نہیں, اس میں خطرے. جتنی مرضی بحثیں ہونا کھلے دل سے آپ کرتے رہیں, مگر بے فکر رہیں, آپ کے کافر ہونے کا اندیشہ نہیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مولانا نے بہت ہی تفصیل سے بہت ہی اہم اور نازک موضوع پہ روشنی ڈالی ہے. یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے, جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ ابھی بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس جنگل میں, اس جال میں پھنستے ہیں اور پھنسائے جاتے ہیں. مولانا اس سے پہلے کہ ہم سامعین سے سوال و جواب سب کہیں کھلے دل سے جو جی چاہتا تو ایک گزارش میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو یہ مسلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ اتنے مطلب حضور کے وصال کے فوراً بعد یہ جو فتنہ تھا یہ کس بنیاد پہ کھڑا ہوا اور کس طرح سے پھر حضرت ابو بکر نے اس سے نپٹا. اور جب مرزا غلام احمد نے یہ دعویٰ کیا تو ہم نے, ہمارے کافرین نے اس کو لمبی چھوٹ کیوں دی اور وہ کیا وہاں تو انہوں نے قصہ ختم کر دیا, لیکن اس کو جو ہے موقع بھی دیا, اس سے مناظرے ہوئے اور مباحثے ہوئے اور اس کی کتابیں چھپی. اور یہ اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں, کیا ہاں صدیقی صاحب نے جو سوال کیا نا, مسلمہ کذاب اور اسود انسی, نبی تو اور بھی کئی بنے, حضرت ابوبکر, یہ 2 حضور کے زمانے میں آخر وقت بن گئے. اسود یمن میں اور یہ مسلمہ. اسود تو پھر آپ کی زندگی میں قتل ہو گیا, آپ نے خبر سن لی کہ وہ قتل کر دیا گیا. مسلمہ زندہ رہا. تو وہ کسی دینی بنیاد پر لوگ ہو جاتے ہیں, انہوں نے نبی نہیں مانا تھا, وہ قبائلی سے, کیونکہ بنو حنیفہ میں سے تھا, اس لیے انہوں نے کہا یار ہم جو ہاشمیوں کا نبی وہ نہیں مانیں گے, اپنے قبیلے کا جھوٹا بھی جو ہے نا ہمیں قبول ہے. یہاں تک ان میں سے کئی نے کہہ دیا کہ یہ مسلمہ اگر جھوٹا دیا تو ہمارے اپنے قبیلے کا, جیسے ہمارے ہاں یہ نسلی فتنے ہیں, سندھی ہے, بنگالی, وہ یہ تھا. مسئلے کی کوئی شک نہیں, اور وہ کافر ہی تھے جنہوں نے اس کو مانا مسلمان. باقی سزا یہی تھی کہ جو نبی بنے اور جو اس کو مانے, اگر وہ مسلم ہے تو ان کو قتل کیا جائے. اس غلام احمد کو جو شیلٹر مل گیا, انگریزی حکومت تھی, انہیں نبی درکار تھا جو جہاد سے لوگوں کو روکے, مجاہدین سے نپٹتے تنگ آ گیا نا. سید احمد شہید اور ان کی جماعتیں تھیں, ان کی وجہ سے انگریزوں کی ناک میں دم تھا,
وہ چاہتے تھے کوئی مسلمانوں میں سے ملے جو فتویٰ دے. اب کوئی عام آدمی فتویٰ دے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. نبی بنے وہ کہے یار میں عام آدمی نہیں، میں نبی ہوں، میں کہتا ہوں جہاد حرام ہے موٹے قلم سے، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اب قتال. اے دوستو جہاد کا چھوڑ دیں. کوئی کتاب ایسی نہیں صدیقی صاحب پہلی سے لے کر آخر جس میں جہاد کو حرام نہیں کیا. انگریزی حکومت کو اللہ کی رحمت، اللہ کا سایہ، اس کی اطاعت میرا دین ہے، یہ دہراتا رہا. اور انگریزوں کو لکھ لکھ کر بھیجتا رہا کہ جو خدمت میں آپ کی کر رہا ہوں وہ کوئی چندی مرد بات نہیں کر رہے. واقعی کی غداروں کا ایک ٹولہ پیدا کیا. تو انگریز ان کی پشت پر تھے. وہ علماء کیا کرتے، نہ کوئی حکومت تھی ہاتھ میں، نہ کوئی اقتدار تھا. جو بیچارے مجاہد تھے وہ مار دیے گئے. بہت سے جو جزائر انڈمان میں بھیج دیے گئے، وہاں مر گئے جا کے جزیروں میں. ان نامرادوں غداروں کو موقع مل گیا. اگر اسلامی حکومت دو گئے تھے افغانستان، دونوں قتل ہو گئے. وہ اس پر بھی کتاب اس نے مرزا نے لکھی ہے کہ یہ دونوں شہید ہو گئے، اسی وقت ختم کر دیے. انہوں نے امیر نے حکم دیا میدان میں لا کر پتھروں سے سنسار کیے گئے. اور ہمارے نے کہا یہ کافر انگریز کی حمایت کرتے ہیں اور جہاد کو حرام کرتے ہیں، نبی بنتے. یہاں موقع مل گیا. کافر انگریز نے نا اپنی ضرورت کے لیے ان کو پروموٹ کیا. اب بھی جو ان کو نا کلیز قرار دیا وغیرہ، یہ کوئی شرعی حل نہیں ہے. مصیبت جو ہے پوری دنیا کا دباؤ ہے، یو این او کا ہمیں ہے کہ چلو انہیں زندہ رہنے ہو. ورنہ صاف بات ہے کہ جو اسلام سے نکل کے نبی ماننا ان کا علاج تو قتل ہی. ان کو نوٹس دیا جائے کہ یا اسلام میں واپس آؤ یا قتل ہو جائے. کسی مرتد کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. کافر جو اصلی ہے نا عیسائی یہودی وغیرہ بے شک رہیں، ہمارے ذمہ ہیں، گارنٹیز ہیں، اپنی جانوں سے بڑھ کر ان کی حفاظت کریں گے. ہم نے اللہ رسول کا ان کو ضمانت دی ہے. مگر یہ مرتدین کیا اسلام چھوڑ کر نکل جاتے. سوال آپ کر رہے ہیں. ہاں نہیں، جو پہلا کافر مرتد ہوا نا بس اس آگے اس کی جو نسل چل پڑتی، جیسے آپ یہ تیسری چوتھی پوچھتے ہیں، یہ پوچھتی نہیں پھر زمانے یہ کافر ہی ہیں مرتد نہیں ہے، ان کو نہیں قتل کیا جائے. ویسے اس عقیدہ والوں کو سب کو یہ کہا جائے گا کہ یہ عقیدے والے اس ملک میں برداشت نہیں ہوں گے، اسلام کی طرف لوٹو. ایک سوال ہے کہ جب یہ اس نے اپنا کیا ہے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، تو اس کا جو پہلا جو تھا کام اس نے یہی کیا کہ رفع جسمانی جو تھا اس کا انکار کیا. تو اس کے پیچھے ہمارے کچھ جو اسلاف ہیں جیسے سر سید احمد خان ہیں، یا اس کے بعد جو پرویزی فرقہ چلا ہے، انہوں نے بھی انکار کیا اور وہ اس کے لیے جو قرآن پاک کی آیات ہیں اس کا سہارا لیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. وہ بیٹا جن کا آپ نے ذکر کیا نا سر سید غلام احمد پرویز، انہوں نے اس کی ابتدا نہیں کی کہ اس کے کہنے پر عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ مانا. وہ ان کی اپنی تحقیق تھی. سر سید پہلے سے ایسے خیرات ظاہر کرتے رہتے. یہ جو کہتا ہے نا میں نے کثر سلیب کی کہ عیسائی سلیب کو اٹھائے پھر رہے، میں نے ثابت کر دیا عیسیٰ مرے نہیں سلیب پر، وہ اپنی موت مرے اپنے کارنامے کے اندر. یہ تو اس سے پہلے سر سید وغیرہ کر چکے تھے کہ وہ مر چکا ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ انہوں نے اس سے لیا، اپنے طور پر وہ کہتے. اب جو دلیلیں وغیرہ دیتے ہیں نا وہ بھی بیٹا آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کے بارے میں ایک اصولی بات آپ سمجھیں کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، معمہ نہیں. اللہ نے یہ اتاری کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. یہ تو نہیں کہ لوگ اردن میں پڑھ لیں. جب اتری اس وقت یہ آیتیں بھی تھی متوفی کا، رافع کا، جن میں اتری جن کی زبان عربی تھی انہیں اس سے سمجھ آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا. ایک کا بھی حوالہ دیں. اب اگر سمجھ نہیں آیا وہ بھی سمجھ بیٹھے صحابہ کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھایا گیا، انہوں نے دوبارہ آنا، تو قصور کس کا؟ قرآن کا. کہ قرآن صحیح زبان استعمال نہیں کر سکتا. اگر صحیح زبان استعمال کرے، موت کا جو لفظ تھا متوفی کا گول مول لفظ جس کا معنی صرف لے جانا. اور ابن تیمیہ فرماتے ہیں توفی 3 قسم کی عربی زبان. اگر پورے کو لے گیا عیسیٰ علیہ السلام کو تو سب سے اعلیٰ توفی ہے. لفظ کا معنی تھا لے جانا، وہ تو پورے کو لے گیا. اور اگر صرف روح کو لے گیا، جسم رہ گیا یہاں، یہ دوسرے نمبر کی توفی ہے، لے گیا جان کو. تیسری یہ ہے جو قرآن نے کہا یتفقاکم باللیل، رات کو بھی توفی ہوتی ہے. جب تم سوتے ہو اس وقت تمہارے حواس ہوش حواس لے جاتا، باقی جسم. 3 توفیاں بیان ہوئی، نیند، روح لے جانا اور جسم سمیت لے جانا. اس لیے یہ اس کے خلاف ہے. موت کا لفظ بیٹا صریح تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ تو معمولی تھا. عیسائی لوگ اسی وجہ سے پہلے سے اس کو خدا بنائے بیٹھے کہ وہ آسمان پر چڑھ گیا، وہ بن باپ پیدا ہوا، اس نے مردے زندہ کی. ان تینوں باتوں میں ذرا بھی غلط ہوتی نا بات تو قرآن ڈنکے کی چوٹ کہتا کہ بن باپ کہاں پیدا ہوا. یار اس کا باپ تو یوسف نجار ہے، جیسے سر سید وغیرہ آپ ثابت کرتے ہیں بیوقوف ہے.
اگر اتنا تھا لمبی بحثیں کا کیا فائدہ تھا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. آدم کی مثال اتنے لمبے سفر کی بجائے کہتا فلاں باپ ہے اس کا. جب یہ کام نہیں کیا تو پتا چلا واقعی بن باپ تھا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے, اگر نہیں اٹھائے گئے تو کہتا کہاں کہتے اٹھائے گئے؟ عیسائی سن سے نہیں کہتے نا کہ آسمان پر چڑھ گیا, کہا کوئی نہیں چڑھا, مر گیا فلاں جگہ اس کی قبر. اللہ ان عیسی ابن مریم قد مات, عربی میں صاف لفظ ہے مر چکا ہے, موت. یہ چھوڑا توفیق کا گول مول لفظ جس کو اسی وقت حضرت ابو ہریرہ کو بیٹا اتنی گالیاں دی اس نام مراد نے. جب پڑھا نا کہ ابو ہریرہ نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن سے پڑھنا کہ وہ زندہ آئے گا تو پڑھو یہ آیت میں نے اہل کتاب الا لیوم النبی کو. کہتا وہ کبھی تھا کون ذہن تھا قرآن سے نہ. اتنی گالیاں دی حضرت ابو ہریرہ کو جس کا اندازہ برائی. تو صحابہ ہی غلطی میں پڑ گیا. یہ قصور یا تو پھر اللہ کا نعوذ باللہ ماننا پڑے گا جو صحیح سمجھا نہیں سکا, یا صحابہ کرام رسول اللہ کو کہا جائے گا کہ سارے بیوقوف سے کوئی بھی قرآن نہ سمجھ سکے. ظالم ہے, پوری امت سمجھتی رہی کہ وہ زندہ ہے آسمان. یہ بھی سمجھتا رہا 12 سال اس کی کتاب میں جو نا الہام کے باوجود مجدد بناؤ وہ یہی ہے کہ وہ آسمان پر ہے, آئے گا. جب کچھ زمین ہموار ہوگی, کچھ چیلے پھنس گئے, اس وقت کہا کہ میں تو یار غلطی میں پھنس گیا, مجھے بتایا گیا تھا کہ مر چکا مگر میں زندہ لکھتا رہا. بس تدریجاً نا آہستہ آہستہ نبی بھی آہستہ آہستہ بنا, کچھ مدت تک نبی بننے والے پر لعنت کرتا رہا, پھر اچانک دعویٰ کر دیا. ٹھگ جیسے آدمی کرتے نا نوسر بات, ایسا آدمی کوئی واضح بات نہیں کی ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اس میں مطلب پی کا جو لفظ ہے وہ پہلے ہے اور واو ڈال کے رافیہ کا لفظ بعد میں. تو بیٹا جب 2 ترجمے ہو گئے نا اس کے, متوفی کا معنی اگر کرے لے جانا تو یہی ہوگا کہ میں تجھے لے جانے والا ہوں. اب اس کی شکل کیا, لے جانے کے بعد عرب میں لے جائے گا, کشمیر لے جائے گا, آسمان لے جائے گا, وہ آگے پھر تشریح کر دی. پہلے میں ہو گیا میں تجھے لے جانے والا ہوں, یہ نہیں گرفتار کر سکیں گے. سازش کی تھی نا اس سے پہلے آتا کہ یہودیوں نے سازش کی کہ گرفتار کر قتل کرے. اللہ نے اس کے مقابلہ میں تسلی دی کہ یہ نہیں تجھے پکڑ سکیں گے انہی متوفی کا. عربی سے عربی میں تو ترجمے نا اس میں لکھا ہوتا ہے انہی قابض کو, یہ نہیں تجھے قابو کر سکیں گے, میں اپنے قبضے میں لے لوں گا. اور پھر کیا کروں گا, رافع کہہ دیا. دوسرے نبیوں کی ہجرت زمین پر ہوئی ہے اس علاقے سے دوسرے, تیری ہجرت میری طرف ہوگی. رافع کہہ دیا, تجھے میں اپنی طرف اٹھا لوں گا. دوسری جگہ فرمایا بر رفع اللہ علیہ, اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لی. یہ یہاں حمید اللہ قریشی تھے, قادیانی تھے, ان کی کوٹھی پر بحث ہوئی. قادیانی آئے ہوئے, میں نے کہا وہ آدمی سمجھدار تھا, اس نے مثال دی کہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے, اس کے آگے پیچھے زمانے بدل جاتے. وٹ کی مثال دی کہ وٹ ایک ہی لفظ ہے, وٹ رسے کا بھی ہوتا ہے, یہ زمین میں بھی وٹ ہوتا ہے, دل میں بھی غصے کو وٹ کے. میں نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اسی طرح یہ رافع کا جو آپ کہتے ہیں نا درجہ بلند کرنا, وہاں الہ نہیں ہوتا, یہ پریپوزیشن جو الہ طرف, یہ نہیں ہوگا. آپ سارے ربے سے کہہ دیں کہ کوئی دکھائے کہ فلاں کو اللہ کہے میں اپنی طرف لے گیا, طرف ساتھ لکھا ہو, پھر اس کا معنی درجہ بلند کرنا ہو. جہاں جہاں قرآن میں درجے بلند کیا وہاں الہ ہے نہیں, اس نے نوٹ کر دیا, کہنے کرا یہ پوائنٹ قابل غور ہے. مگر پھر اگلی جمعرات نہیں آئی, نہ کوئی قادیانی آیا نہ مجھے بلایا. اتنا سوال اس نے کیا کہ اگر یہ بات ہے کہ اپنی طرف, پھر اس کا مطلب ڈائریکشن اللہ کی بھی کچھ طرف ہے, وہ آسمان پر. وہاں پڑھی تھی تفسیر صغیر حمایل کی مرزا بشیر الدین کی, میں نے کھولی سورہ ملک نکالی, میں نے کہا دیکھ لیں ڈپٹی صاحب کیا لکھا, امن تم من سے سمائیں گے, کیا تم اس سے نادار ہو جو آسمان میں رہتا ہے کہ تمہیں زمین میں دسا دو. من سے سما آسمان میں ہے, 2 آیتیں اکٹھی پڑھی. میں نے کہا وہ جس طرح بھی رہتا ہے, ہم نہ اس کو سمجھتے ہیں نہ اس کے رہنے کو, مگر بیان جہاں ہوا نا من سے سما. حدیث میں بھی آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو, تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں رہتا ہے. تو بیٹا یہ آسمان کی طرف جو کہا نا, پہلے متوفی کا کہا کہ موت نہیں آئے گی, نہ یہ تجھے قابو کریں, تجھے میں اپنے قبضے میں لے لوں گا, جو صحیح لفظی ترجمہ ہے. موت جو ایک قسم بن جاتی ہے نا قبضے میں لینے کی, ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہماری روحیں لے جاتا. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پوری ہوئی توفی کہ سارے کوئی لے لیا اپنے قبضے میں. توفیق کم نہیں ہوئی اصل شکل میں کہ پورے کا پورا اس کو اپنے کا اور اپنی طرف اٹھا لیا. پھر آپ یہ بھی دیکھیں, اگر متوفی کا ترجمہ یہ بھی کریں کہ تجھے موت دوں گا, پھر بھی کچھ نہیں بگڑتا. یہ کہتے ہیں پھر پہلے کیوں ذکر کیا. میں نے کہا یار عربی زبان میں سما ہو نا, پھر ہوتا کہ یہ کروں گا, پھر یہ کروں گا, پھر نہیں, واو ہے. اور یہ لل جمع ہوتی ہے, لل ترتیب نہیں ہوتی. اس میں ترتیب نہیں لازم ہوتی
وہ سارے کام ہونے چاہیے. جیسے کہتے ہیں کہ یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی زکات پہلے دے دے تو آج کے خراب ہو گیا. یہ دونوں کام ہونے چاہیے. تو یہاں بھی ہوا کہ تجھے موت دوں گا، کیونکہ پہلی گارنٹی تو بیٹا یہی دینی تھی. وہ مارنا چاہتے تھے، کہا یہ نہیں ماریں گے، میں تجھے ماروں گا. اب کب ماروں گا یہ یہاں ذکر نہیں، وہ ہمیں حدیثوں سے پتہ چل گیا کہ جب دوبارہ آئیں گے اللہ تعالیٰ انہیں موت دے گا، بچیں گے نہیں وہ سے. تجھے میں ماروں گا. پہلی تسلی تو دے دی کہ بے فکر ہو جا، یہ کافر نہیں تجھے مار سکے. تجھے میں ماروں گا جب بھی وقت آئے گا. یہاں پھر کوئی نہیں. اور دوسرا کام کیا؟ اب کیا ہوگا؟ تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. اور پھر یہ تھا کہ جو تیرے ماننے والے ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کہا وجائر الذین اتبعوک، جو تیرے پچھلے رہ جائیں گے شکل میں ان کی بھی مدد کروں گا، دشمنوں پر غالب رکھوں گا. اب درمیان میں ایک ٹکڑا رہ گیا، وہ متحرک من الذین کفروا. سوال یہ بھی بیٹا پیدا ہوتا تھا کہ دکھ اٹھا کے یہ توہین کرنے، جیسے عیسائی کہتے ہیں منہ پر تھوکا، کوڑے مارے، یہ میرے بھی کہتے ہیں سلیب پر چڑھا دیا. یعنی ساری سازش کافروں کی کامیاب ہو گئی، صرف جان نہیں نکلی تھی، لوگوں نے سمجھ لیا مر گیا، اندر سے زندہ تھا. نہیں، اللہ نے فرمایا وہ متحرک من الذین کفروا، تجھے جو میں بچاؤں گا نا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا اس حال میں کہ تیرے تک کافروں کے ناپاک ہاتھ نہیں پہنچے گا. بالکل نہیں. یہی دوسری جگہ کہا سب ویز کفف تو بنی اسرائیل آن کا، میں نے بنی اسرائیل کو تو اس سے دور رکھا، وہ قریب بھی نہیں آ سکے، گرفتار ہی نہیں کر سکے. سب قصے انجیل کے جھوٹے ہیں. اللہ نے مسیح علیہ السلام کو اس وقت گارنٹی دے دی کہ موت ہوگی تو میرے ہاتھ سے ہوگی جب بھی وقت آئے گا. اب میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا آسمان کی، اور یہ نہیں کہ ذلت کے بعد اٹھاؤں گا، کافروں کے ہاتھوں سے تجھے محفوظ رکھوں گا، بالکل نہیں یہ چھو سکیں گے، اور تیرے ماننے والوں کو غالب کروں گا. یہ ابو حیان کی تفسیر البر المحیط آپ پڑھے نا، کس طرح بلاغت بیان کر، یہ واضح جس ترتیب ہے اسی طرح ہونے چاہیے. اب پورے کس وقت ہونے یہ دوسری دلیلوں سے پتہ چلے گا کہ فلاں وعدہ پہلے ہوگا، یہ بعد میں ہوں گے، یہ چاروں پورے. شاباش. مائدہ کی کہنا سورہ مائدہ کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ جب تک میں ان میں تھا تو یہ توحید کے پابند تھے، اور میری فوت کی بعد یا وفات کے بعد وہ مشرک ہو گئے. اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت فرمائیں. یہ جو کہتے ہیں فلمت و فیتا نہیں کنتا، اس کی یہ تشریح ہے. اب بیٹا جب ان سے سوال ہوتا کہ یہ جو عقیدہ ہے تثلیث پیدا ہوا، یہ تمہارا جو قادیانیوں کو کہنا کہ 80 سال بعد زندہ رہے کشمیر میں، اب تاریخ کی مدد سے بتاؤ کہ یہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے کے بعد پیدا ہوا یا ان کی زندگی میں ہو گیا جب وہ کشمیر میں زندہ تھے. اب 6 سال بعد تو سینٹ پال نے یہ عقیدہ جاری کر دیا. اس لیے یہ اتنا بری طرح پھنسیں گے. میرا یہ سوال یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ تثلیث جو ہے تم کہتے آپ کی موت کے بعد فلمت و فیض نہ، یا تو وہ عقیدہ تثلیث عیسیٰ علیہ السلام تمہارے کہنے کے مطابق وہاں سے ہجرت کر کے کشمیر آ گئے، یہاں 80 سال زندہ رہے. اس 80 سال کے بھی شروع میں ہی سینٹ پال وہاں اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کفارہ تثلیث جاری کر دی. اس لیے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں میری موت کے بعد؟ ان کے تو زمانے میں ہی پیدا ہو گیا یہ سارا فتنہ. یہ نہیں مانے ٹھیک نہ یہ بیٹا یہ بات ہے کہ عقیدہ بعد پیدا ہوئے، نہ کچھ نہیں بات نہیں. اور یہ بھی جو ترجمہ کر رہے ہیں ہمارے علماء بھی کر رہے ہیں، حافظ صاحب بھی یہ نقطہ یاد رکھ کیا کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ جب تک میں ان میں رہا میں ان کے حالات سے باخبر تھا، اور جب تو نے مجھے توفی کر دیا تو پھر تو جانتا یہ کرتے رہے. کہتے ہیں دوبارہ آئیں گے نا، غامدی صاحب اس میں پھنسے ہوئے کہ اگر دوبارہ آئیں تو پھر انہیں پتہ تو چلے گا کہ یہ تثلیث کرتے ہیں، ان کو قتل کریں گے، سلیب توڑیں گے، سب حدیثوں میں آیا. کس طرح قیامت کے دن کہیں گے کہ مجھے اس کہہ رہے ہیں؟ یہ ساری جو خرابی اس لیے ہوئی کہ پتہ نہ پتہ کمانا کرتے. یہ بات نہیں کہ مجھے اس وقت تک کا پتہ اس کا، یہ بات جو بھی تفسیر میں لکھتا غلط لکھتا. ایسی نہیں بات، صرف ذمہ داری کا بیان کر رہے ہیں رقیب کہ جب تک میں ان میں تھا میں ان کا نگران تھا، پوری طرح میں نے نگرانی کی ہے کہ ایسا غلط. ہاں، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا شہیدن علیہم، یہ بھی جو ہے اس کا معنی کہ نگران تو تھا. پھر ان کا بگڑنا سنورنا میری غیر حاضری میں اس کا میں ذمہ دار تو نہیں. بے خبری نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ تو غلام خود کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو جب معلوم ہوا کہ میرے بعد عیسائی جو ہے نا گمراہ ہو گئے تو ان کی روح تڑپی اور اس نے بروز چاہا کہ مجھے دوبارہ کسی شکل میں دنیا میں بھیج، تو میری شکل میں بھیجا. کہتا روح کو پتہ چل گیا، تو سب چل گیا پتہ کیا ہوں تو کس طرح کہہ سکتے ہیں نہیں پتہ چلا. تو پتے نہ پتے کی بات نہیں، صرف ایک افسر ڈیوٹی پر ہونا اور اس کے ہوتے ہوئے خرابی ذمہ دار ہوتا ہے. کہا جب میں ان میں تھا اس وقت تک کا میں نگران. شاہ عبد القادر احمد نگران ترجمہ کے بالکل صحیح کہ اس وقت تک کا میں ذمہ دار ہوں.
میں نے نہیں ایسا عقیدہ پیدا ہونے دیا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا میری غیر حاضری میں اگر پیدا ہوا تو پھر تو ذمہ دار، تیری نگرانی تھی، میری تو نہیں، اللہ کی اپنی بریت تھی۔ اور اب دوبارہ جو رقیب والا حق ہے کہ اب دوبارہ آئیں گے تو پہلے صرف آواز تبلیغ سے روکا، اب تلوار سے روکیں کہ سارے سلیب جو توڑ دی جائے گی، ان کو کہا جائے گا یا مسلم ہو یا قتل ہو جاؤ، ساری دنیا پر ملت اسلام رہ جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی جب بھی موجودگی ہوگی پہلے سے ہی اب دوبارہ پورا اپنا حق ادا کریں۔ جو درمیانی عرصہ جب اللہ انہیں اٹھا لے گیا، اس زمانے میں اگر عیسائی بگڑے ہیں تو بگڑتے رہے، پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خبر کی بات نہیں، جو کہتے ہیں نا مجھے خبر نہیں، یہ غلط ترجمے کی بات نہیں۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر قریشی صاحب نے جو بات کہی، چلو مجھے بات کلیئر کرنے کا موقع مل گیا۔ ایک جو شوشہ یہ چھوڑتے ہیں نا قادیانی، بڑا خطرناک، اور یہ انہوں نے خواجہ ناظم الدین بیچارے جو تھے انہیں مبہوت کر دیا۔ جب قادیانی تحریک ان کے خلاف چلی نا، ان کا وفد میرا، انہوں نے کہا خواجہ صاحب درود شریف پڑھیں، انہوں نے پڑھا، ترجمہ کرایا کہ اللہ تو محمد اور ان کی آل پر وہ رحمتیں کر دے، ابراہیم ان کی آل پر کی۔ تو انہوں نے پوچھا ابراہیم کی آل پر کیا رحمتیں کی؟ اب خواجہ صاحب حیران ہو گئے، انہوں نے کہا نبی آیا، انہوں نے معجزے ملے ہم، شریعت اتر گئی، اگر حضور کی امت میں یہ سب باندھا تو انعام کیا آخر جو مانگتے ہو؟ تو اس کا بھی جواب نا آپ سمجھ لیں، بہت بڑی یہ شرارت کی بات ہے جی۔ کہتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو انعامات تھے نا نبوت کے، ان میں سے کوئی بند نہیں ہوا۔ بڑی گہری بات کہہ رہا ہوں، نہ اللہ کا کلام بند ہوا، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے جو نبی نہیں تھے مگر اللہ ان سے کلام کرتا تھا، ان کو مکلم، مفہم، محدث کہتے ہیں۔ اب اگر اس امت میں کسی کو الہام نہ ہو، کسی ولی کو اللہ تعالیٰ کوئی بات نہ بتائے، تو یہ امت ساری امتوں سے بدتر ہوئی ہے۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھیں، جیسے حضرت مظہر الثانی شیخ اکبر کو آتے ہیں کہ انبیاء کے سارے کمالات جو ہیں اس امت میں جاری ہیں، سب مل رہے ہیں اس امت کو۔ نبی نام نہیں، یہ ٹائٹل نہیں ملتا، تو دعویٰ کر کے مجھ پر ایمان لا، امت نہیں بنا سکتا، دوسروں کو کا فطور نہیں امت میں ڈال سکتا، انعام ہو رہا ہے تو بسم اللہ۔ تو یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں جو باتیں ہوتی تھی اللہ کا مکالمہ مخاطبہ، وہ بچہ یا قریشی صاحب ہے الہام کی شکل، اس کو ادباً ہم الہام کہتے ہیں، اللہ کا کلام۔ دوسری بات تھی کہ معجزے ملتے تھے، مردے زندہ ہوتے تھے، کوڑی ٹھیک ہوتے، وہ بھی نیک لوگوں کی دعاؤں سے یہاں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم ان کو احترام کہہ دیتے ہیں کرامت، نبی علیہ السلام ہوں تو ان کو معجزہ۔ یہ معجزہ اور کرامت ہماری ٹرم ہے علماء کی، احتیاط کے لیے، ورنہ قرآن کی آیات ہی اللہ کی نشانیاں، تو اللہ کی قدرت کے نشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے عجیب کام دکھاتا، وہ بھی اس امت میں جاری۔ ابن تیمیہ اور ابن امام شوکانی جیسوں نے کتابوں لکھی ہیں کہ دیکھو اولیاء اللہ کی کرامتیں کتنے انعام کی ہیں اللہ نے اس امت پر۔ اور تیسرا یہ تھا کہ شریعت اترتی، اب شریعت اس صورت میں اترے گی کہ مسائل تو قریشی صاحب جیسے آپ نے فرمایا قیامت تک نئے سے نئے پیدا ہوں گے، قرآن حدیث اگر اونٹوں کا بوجھ بھی لکھ دیے جاتے تو مسائل نہیں آ سکتے، پورے نئے مسائل دن بدن جنم لیتے۔ اس کے لیے اجتہاد کو تشریح کا قائم مقام بنایا گیا کہ نبی کی شریعت اسی پہلی۔ اب اس امت کا جو مجتہد ہوگا، ٹھگ نہیں، بے ایمان، جو واقعی قرآن و سنت پر عبور رکھتا، وہ غور کر کے سوچے گا کہ یہ معاملہ اگر نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوتا تو قرآن اور حدیث سے آپ کا مزاج کیا معلوم ہوتا، حضور کیا فیصلہ کرے، وہ بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ اس کو اجتہاد کو پھر شریعت کا درجہ دیا گیا کہ جہاں تک مجتہد کا ذہن پہنچے، اگر وہ عمل نہ کرے اتنا ہی مجرم ہوگا جتنا شریعت پر نہ عمل کرنا۔ اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ جہاں تک تیرا اجتہاد، تیرے لیے یہی شریعت ہے، اور جو اس کو عالم مانتے ہیں ان پر بھی فرض ہو جاتا کہ وہ اس مجتہد کے اجتہاد کی پیروی کریں۔ یعنی کتنا بلند مقام ہے اس امت کا کہ مکالمے بھی ہیں، کرامتیں بھی ہیں، اور اجتہاد اس امت کا جو شریعت کے برابر ٹھہرایا گیا۔ اس لیے اس شرارت سے بچنا کہ وہ کہتے ہیں یہ تو امت انعاموں سے رہے گی، انعام نہیں کوئی بات، مگر جیسے ہے نا پی ایچ ڈی ہو، ڈگری ہے اس کے پاس، مگر جب تک حکومت اپائنٹ نہیں کرتی وہ ڈاکٹر نہیں کرا سکتا، یہ حقوق جو پروفیسر کے نہیں لے سکتا۔ کوئی آدمی کتنا پڑھا لکھا ہو، جب تک ڈی سی نہ حکومت مقرر کرے وہ کہہ دے میں ڈی سی ہوں، اختیار اس کو مجرم ہو جائے گا۔
نبی نہیں کہلا سکتا، کیونکہ نبی کہلانے سے فتنہ پڑتا کہ جو نہ مانے وہ کافر ہو جاتے ہیں، امت کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ امت میں رہ کر خادم دین بابا جی پر الہام ہو، دوسرے کی بسم اللہ، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ انہیں نوازتا، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ وہ حضور کی برکت ہے، فیض ہے کہ اب بھی امت میں چل رہا ہے۔ یہ تین ہی شعبے ہیں نبوت کے۔ کسی کو کہا جاتا کہ مقام نبوت موجود ہے، یہ بڑی باریک بات ہے کہ وہ شانیں ساری ہیں اس امت میں، مگر منصب نبوت موجود نہیں۔ وہ جو ٹائٹل تھا نا وہ حرام، کوئی نہیں اپنے آپ کو نبی کہلا سکتا، نہ نبی والے حقوق لے سکتا، نیکی کرتا تو کرے، امت میں خدمت کرے۔ جی ایک بات جو مرزا غلام احمد کا چیلا تھا نا جس نے اس کو ابھارا، وہ خلیفہ نور الدین تھا، یہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، نہ عربی درست ہے اس کی نہ اردو۔ اب جو روحانی خزان چھپتے ہیں نا بیٹا دیکھیں تو حاشیے میں پھر مذکر مؤنث درست کرتے ہیں، کچھ نہیں جانتا تھا، پاگل تھا، خود لکھتا تھا مراق ہے مجھے، اسی لیے کسی بات پر ٹکتا نہیں تھا۔ مگر یہ دو جو مل گئے نا جن کو کہتا تھا یہ وہ دو فرشتے ہیں جن کے پروں پر ہاتھ رکھ کے میں اترا ہوں جیسے اس طرح سے، ایک حکیم نور الدین ٹھگ اور ایک محمد حسن امروئی، وہ صوفی تھا، وہ صوفیوں والے حوالے دیتا رہا، یہ قرآن حدیث کے دیتا رہا۔ مگر اس کے استاد نے جو بات کہی تھی آج کی محفل کا نچوڑ سمجھے کہ جب یہ پڑھتا تھا نور الدین، اس کے استاد تھے عبد القیوم صاحب، عالم تھے بڑے، مدینہ میں پڑھا یہ۔ جب یہ فارغ ہوا تو استاد نے جو نصیحت کی نا، اس نے پوچھا کہ کوئی حضرت نصیحت فرمائے۔ نصیحت انہوں نے جو کی سونے کے عرصوں سے لکھ لیں، صرف یہ مسئلہ ختم اور بھی زندگی کے لیے انہوں نے کہا نور الدین خدا نہ بننا اور رسول نہ بننا۔ اس نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے، خدا کون بنتا رسول کون بنتا؟ انہوں نے کہا خدا بننا یہ میرے آپ سب کے لیے جو ڈپریشن کا شکار ہے کہ کوشش کرتے ہیں ناکامی ہوتی، ہم غمگین ہو جاتے ہیں کہ کیوں نہیں ہمارا خیال پورا ہوا۔ انہوں نے کہا یہ خدا بننے کا دعویٰ ہے۔ اگر تم سمجھتے کہ یہ جو ہے نا کہ فعال لما یرید، جو کرنا چاہتا کر لیتے، یہ صرف خدا، بندے جو ہیں وہ کوشش کریں اجر ملے گا، مگر اگر ناکام ہے تو مخلوق کا یہی حال، یہ بے بس ہے۔ اگر یہ جو چاہیں کر رہے خدا ہی نہ بن رہے تو ایک تو خدا نہیں بننا کہ ناکام ہو تو غمگین نہیں ہونا، کبھی نہیں سوچنا کہ میں کیوں ناکام ہو گیا، سمجھنا ٹھیک ہے تو میرے بس میں کریں، مگر عاجز بندہ تھا، خدا تو نہیں تھا۔ اور رسول نہیں بننا کہ اگر تمہارا فتویٰ کوئی نہ مانے نور الدین، کوئی بندہ کہہ نہیں میں نہیں نور الدین تیرا مسئلہ مان، اس کو کافر نہ کہنا، یہ منصب صرف نبی کا کہ وہ اس کے نام ماننے والے کافر ہوتے ہیں۔ عالم خواہ کتنا بڑا، کوئی اس کی بات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری فقہ کی ہماری کتاب میں کہیں حضرت ابوبکر کا قول رد کرتے ہیں، کہیں حضرت عمر کا کرتے ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں مگر امتی ہے نا، نبی کو نہیں رد کر سکتے۔ ثابت ہو جائے کہ واقعی حضور نے فرمایا پھر رد کرے گا مسلمان رہے گا، اگر کوئی رد کرتا تو وہ ثابت کرتا کہ میرے خیال میں یہ حضور نے نہیں فرمایا، اس سے دوسری روایت زیادہ معتبر ہے۔ آپ سامنے نہیں، ورنہ جب سامنے تھے قرآن اور حدیث برابر تھا، آپ کی بات رد کرتے اسلام سے نکل جاتے۔ تو یہ نور الدین سے اس نے بیٹھا عبد القیوم نے مولانا نے کہا تھا کہ خدا نہ بننا، غمگین کبھی نہیں ہونا، اور نہ یہ رسول بننا کہ میری بات نہیں مانی کافر ہو گیا تم امتی ہو۔ نبی کا یہ مقام اور منصب آپ ہی بنا لیا۔ اور آپ جو نا آخر میں صدیق صاحب بتا دوں، ان کے پاس صرف حدیث کے ذخیرے میں سے دو ہیں، وہ دفتر ہے نا 200 حدیث وہ نہیں مانیں گے، دو پکڑے لیے پھرتے ہیں، چھاپتے بھی ہیں کہ ایک تو کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند آخر عمر میں جو حضرت ابراہیم فوت ہوا ماریہ سے تھا، اس وقت حضور نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا، لو عاش ابراہیم لکان صدیق نبی۔ میں ان کا مواد بتا دوں، باقی صحیح کے دفتر جو ہے نا وہ دریا اور الو سیدھا کرنے کے لیے ایک حدیث۔ اب حال یہ ہے کہ جب میرے ساتھ بات ہوئی تھی جو بھائی والا نا یہاں تھے، اب یونیورسٹی میں وہ انسپیکٹر تھے، مظفر ان کا نام تھا، ان کے والد یعقوب صاحب سوسائٹیوں کے انچارج سے ضلع کے، ہماری برادری سے رہیں، تو تنگ کرتے تھے یہ بھائی والا جو ہے نا گٹی کے ساتھ۔ پھر وہ پٹواری سے طویل صاحب مجھے کہنے لگے آپ آئیں، میں گیا، اس وقت گاؤں میں تھا، بیٹھ گیا۔ جب میں نے حدیثوں کے ڈھیر لگا دیے نا کہ حضور نے کہا میرے بعد نبوت باندھے، تو اس سے تو مظفر سے کچھ نہ بنا، بابا یعقوب بولا کہ مولانا یہ بھی تو حضور نے فرمایا نا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا۔ میں نے کہا یعقوب صاحب اگر حضور نے فرمایا ہوتا تو ہم مانتے۔ کہنے لگا توبہ توبہ، یہ نہیں فرمایا۔ میں نے کہا آج نہیں کہ تم سے جان چھڑانے کے لیے کیا، جب سے یہ روایت لکھی ہے نا ابن ماجہ میں، اسی وقت سے علماء نے نشاندہی کر دی کہ اس میں یہ جو رپورٹر نا یہ جھوٹا کذاب آدمی ہے، حضور نے نہیں فرمایا۔ اس لیے صدیوں پہلے فارغ ہو چکے ہیں،
آپ کی ہر شے پرکھی جا چکی ہے، کتنے صحیح ہیں بیان کرنے والے، کتنے جھوٹے ہیں۔ میں نے کہا جو صحیح آئی ہے نا وہ صحیح بخاری میں اور ابن ماجہ میں بھی اس کے ساتھ ہے، مگر وہ صحابی کا قول ہے، وہ ٹھیک ہے، اس میں یہ مضمون بھی آ جاتا ہے حضرت ابراہیم کی شان آپ کے بچے کی، مگر بات کلیئر ہے، وہ نہیں تم لیتے صحیح سند کہ اگر اللہ کے رسول کے بعد تقدیر میں کوئی نبی ہوتا، لفظوں پر غور کریں، ہاں لو کو یا بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، اگر تقدیر میں حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ کا بیٹا زندہ رہتا اور وہ نبی ہوتا، ولاکن لا نبی بعد نبی، مگر تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں نے کہا جو ساتھ ہی لکھی نا کلیئر اور پکی صحیح، وہ نہیں تم لیتے، مطلب کے بندے اپنا الو سیدھا۔ اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ ان کا قول بیان کرتے، وہ بھی دھوکہ دیتے کہ انہوں نے کہا یہ کہا کرو کہ حضور خاتم النبیین ہے، مگر یہ نہ کہا کرو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ بھی حوالہ دیتے کہ اگر خاتم النبیین کا معنی یہی تھا کہ آپ آخری نبی ہیں تو بات تو ایک ہی تھی، یہ کیوں کہا کہ خاتم النبیین کہہ دیا کرو، ظاہر یہ بات نہ کر، یہ بھی سن لے آپ، روایت یہ بھی نہیں ویلڈ، مگر پوری نہیں پڑھتے۔ وہاں ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت مغیرہ کہ یہ بات اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دو عقیدوں کو بیک وقت سنبھالنا ہے کہ نیا نبی آنے نہیں دینا، وہ خاتم النبیین سے مسئلہ حل ہو گیا، پچھلا روکنا نہیں کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ انہوں نے آنا، اس لیے وہ کہتے ہیں جب حضور نے بتایا عیسیٰ جب آئیں گے تو وہ آپ سے پہلے بھی نبی تھے اور آپ کے بعد بھی نبی ہوں گے، اس لیے اگر یہ کہہ دیں نا عام لا نبی بالا تو عربی مانا بنتا کوئی نبی ہی نہیں آپ پہ، کیا نہ پہلا نہ پچھلا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہ تباہ ہو جائے، اس کو بھی سنبھالنا کہ آئے گا تو وہ پہلا ہوگا، نیا نہیں بنا، اور آپ کے بعد نیا کو بننا نہیں، وہ مسئلہ خاتم النبیین لا ینبا احد بعدہ، نیا نہیں بنایا جائے گا، وہ بھی حل ہو گیا، اور پچھلا اگر زندہ رہے، دیکھیں نا آپ کی کلاس میں ایک شخص آخر میں داخل ہوا، آخری وہی ہے، اگر وہ مر بھی جائے پہلے طالب علم زندہ رہیں تو آخری تو وہی ہے جو آخر میں لسٹ ہوا، اس لیے آخری نبی کہ نبوت کا عہدہ اس دنیا میں آخر میں آپ کو ملا، اس لیے خاتم النبیین ہے، اور پہلا نبی اگر کسی حکمت سے زندہ رکھ لے آئے گا وہ آپ کے بعد بھی نبی ہوگا، مگر وہ نبوت والا کام جو ہے نا دعویٰ کرے اور امت بنائے اور کچھ نہیں کرے۔ یہ دونوں دلیلیں تھیں ان کی میں نے بیان کر لی، یہ چھوٹے چھوٹے تقسیم بھی کرتے رہے اور کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، دونوں احادیث جو ہیں ویسے ہی انویلڈ ہیں، انویلڈ ایک بھی سند کے لحاظ سے صحیح نہیں۔ ضروریات دین جو میں نے اس طرح سمجھائی نا، یہ ڈاکٹر صاحب پلے مانی، یہ علماء جو نہیں نا سمجھے ہر گروہ کو کافر کہتے جائے، بھائی ضروریات دین وہ چیزیں ہیں جن میں کسی مسلمان کو پہلے دن سے شک نہیں۔ اس کی مثال میں نے دی نا کہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ شیخین کی خلافت ابو بکر عمر کی ہمارے نزدیک قطعی دلیل سے ثابت ہے کہ وہ صحیح خلیفہ تھے، مگر ضروریات دین میں نہیں بن سکی کیونکہ حضرت علی ہاشمی نے جو چند مہینے بیعت نہ کی بعد میں کی، وہ شیعہ حضرات کو شبہ پڑ گیا کہ وہ تقیہ سے کیے ورنہ پہلے دن نہ کہتے ہیں اگرچہ یہ شبہ باطل ہے ہمارے نزدیک غلط ہے، مگر پڑھ تو گیا، گنجائش مل گئی کہ 6 ماہ انہوں نے کیوں بیعت، اس لیے یہ ضروریات دین کا درجہ نہیں اب رکھتی کہ اگر وہ خلاف نہ مانے تو کافر ہو جائے۔ یہ بہت عمدہ بات ہے کہ ضروریات دین وہ مسئلے ہیں جس میں امت کے کسی گروہ کو اختلاف نہیں، یہ مسئلہ ختم نبوت بھی ان میں سے کسی فرقہ میں چلے جائیں سب مسلمان گروہ شروع سے مانتے ہیں کہ حضور اللہ کے آخری نبی، اب کوئی نیا نبی نہیں بنے۔ اب ڈاکٹر صاحب کا بھی بتایا چیمہ صاحب نے کہ وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، صدمے کی بات تو آخر ریٹائر تو ہونا، مگر ہمارے لیے یہ صدمہ یا روح رواں سے مجلس کی رونق سے ان کی اب دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے آتے رہیں اور دوسرے ساتھی جو ہے نا ان کو بھی توفیق دے کہ وہ قائم مقام ہو جائیں، یہ سلسلہ چلتا رہے۔ ہمیں بیٹا یہ ہجوم کی ضرورت نہیں، اگر آپ اس سے بھی کم ہوتے نا میں اسی طرح بات کروں، ہم نے زیادہ آدمی اکٹھے کر کے کہ تھوڑے بھی بے شک آئیں مگر وہ دین کی بات کو قبول کرے نا، ہمارے لیے وہ سب سے زیادہ قیمتی۔ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، لوگوں نے آ کر کے آپ کی برادری کے لوگ آئے ہیں بھائی جو رشتہ دار تھے حضرت مریم کے، تو آپ نے اس وقت کہا کون ہے میرے رشتہ دار اور کون ہے میرے بھائی؟ میرے رشتہ دار بھائی یہ ہیں جو میرے پاس بیٹھے ہیں۔ شاگردوں کو کہا ہمارا رشتہ ہے دینی، یہ دینی فہم قرآن ہے، دین کے لیے اگر 2 طالب علم بھی آئیں گے نا ہم سمجھیں گے ہماری آنکھوں کا نور ہے، اور اگر بہت سارے بھی آئیں توجہ سے بات نہ سنیں کیا فائدہ۔ اللہ صدیقی صاحب کو، چیمہ صاحب سب کو نا ڈاکٹر صاحب کو خیریت سے رکھے، حافظ صاحب بھی سلامت رہیں، دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم استعملنا بسنة نبيك وتوفنا على ملته وأعذنا من مضلات الفتن اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين تھوڑا جانا جی ادھر دسیا سی بھی امتحان ہو رہا ہے سارے ڈیوٹیاں تے اللہ جب دے پھر